السلام علیکم السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام سر. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی سر, اللہ کا شکر. اچھا جی, ابھی میرے سامنے تقریباً 56 لوگ آ رہے ہیں, باقیوں کو بھی ایڈ کریں, انہیں میسج تو کی ہوں ایسی آج نے کل سے. کوشش کریں اسٹرینتھ زیادہ ہو جائے تو ایک میں ٹاپک سٹارٹ کروں, لیکچر سٹارٹ کروں. یہ جو سی آرز ہیں نا, یہ ساتھ ساتھ لوگوں کو ایڈ کرتے جائیں, کر بھی رہے ہیں, باقی لوگوں کو بھی ایڈ کرتے جائیں جو آ رہے ہیں. میں 3-4 منٹ مزید ٹائم دیتا ہوں, زیادہ لوگ آ جائیں پھر انشاءاللہ لیکچر سٹارٹ کرتا ہوں.
تقریباً 110 کے قریب لوگ ہو چکے ہیں. اچھا شریار آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر آ رہی ہے. اچھا شریار ایسے ہے نا کہ ساتھ ساتھ یہ جو سی آر زیڈ ہے نا جنہیں آپ نے پریزنٹر بنایا اور میں نے آپ کو بنایا تھا، یہ ساتھ ساتھ لوگوں کو ایڈ کرتے جائیں گے. 5-7 میں نے ٹائم دیا ہے کہ چلیں زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں. ابھی ایسے کریں کہ کلاس ٹیم میں جائیں، فائلز میں جائیں، اور کلاس نمبر 3 کا جو ڈیٹا ہے وہ کلاس مٹیریلز میں میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، وہ بھی آپ سیو کر لیں. ریڈنگ میں ساتھ ساتھ آپ سے کراؤں گا اور خود بھی بتاؤں گا. اور اسائنمنٹ نمبر 1 کی جو ڈیٹیلز ہے نا وہ بھی میں نے ادھر ابھی اپلوڈ کی ہے فائل، ذرا وہ بھی اوپن کر لیں، سب کو بتائیں پھر یہ کیا ہے. اوکے سر میں دیکھتا ہوں. جی جی سکون سے. عبد الاحد اپنا نا موبائل بند کر دو، میری کلاس ہو رہی ہے. یہ بتا رہی ہے. جی شریار. اسائنمنٹ نمبر 1 پرسنل اچھا ایک سوٹ انالیسس. اسٹوڈنٹس یہ چیزیں بار بار میں ریپیٹ نہیں کروں گا، میں نے پہلے ہی تقریباً 10-12 منٹ کا ٹائم ویٹ کیا کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس آ جائیں. ٹھیک ہے ابھی ایسے ہے کہ عرفان شریار کو میں نے کہا ہے کہ اسائنمنٹ نمبر 1 ذرا ریڈ کر دیں کہ یہ کیا ٹاسک ہے، اس میں کیا معاملات ہیں، تو اس لیے چیزیں ریپیٹ میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے بعد میں آنے والے پھر یہ نہ کہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں. تو یہ آپ جائیں گے ٹیمز کی فائلز میں، وہاں آپ کو اپلوڈڈ فائل مل جائے گی. جی شریار بسم اللہ کریں بتائیں. پرسنل سوٹ انالیسس. اسٹرینثس، ویکنیس، opportunities, threats. Points to remember. Point number 1, minimum 3 pages, maximum 4 to 6 pages. Point 2, handwritten. Point 3, you can take idea from internet. Point 4, but no copy paste or cheating from internet and class fellow. Point 5, no unethical attitude, behavior, cheating. Point 6, cheating will ڈیڈکٹ. deduct marks. Point 7, 10 marks weightage, 2 marks. 8, deadline is 26 March, Friday. جی شریار اسائنمنٹ سے آپ کو کیا کلیئر ہوئی ہیں چیزیں بتائیں ذرا مجھے اور سب کو. اسائنمنٹس میں یہ ہوا ہے کہ ہماری جو منیمم اس کی 3 پیجز ہونے چاہیے جو ہم نے اسائنمنٹ دینی ہے، اور یہ 4 to 6 میکسیمم، اس میں 4 to 6 پیجز ہونے چاہیے میکسیمم. اور یہ ہینڈ ریٹن ہونی چاہیے، اس پہ ہم ورڈ پہ نہیں بنا سکتے، اس کو ہینڈ ریٹن سے کرنا ہے خود ہی. اور ہم اس کی ہم انٹرنیٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں اسائنمنٹ بنانے کے لیے. اور ہم نے نہ اس کو کاپی پیسٹ کرنا ہے کسی سے، نہ ہی نیٹ سے چیٹنگ کرنی ہے، نہ ہی ہم نے کسی کلاس فیلو کا کاپی کرنا ہے. اور سر ہم نے اس صحیح میں ہے. ایتھیکل اور ڈس بہیویئر اس میں یوز نہیں کرنا. سر اگر ہم چیٹنگ کریں گے تو ہمارے مارکس ڈیٹیکس ہو جائیں گے اس میں. اور سر یہ 10 مارکس کی اسائنمنٹ ہے جس کی ویٹیج ہوگی 2 مارکس میں. سر اس کی ڈیڈ لائن ٹھیک ہے 26 مارچ. ٹھیک ہے. اچھا اسٹوڈنٹس اب ذرا باتیں غور سے سنتے جائیں. ٹھیک ہے لیٹ جو آ رہے ہیں لوگ وہ ریکارڈنگ میں سن لیں گے. پھر آپ لوگوں کے 100 مارکس ہیں ٹوٹل، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے تو جو نئے سیشنز ہیں ان کے لیے رول آئی تھنک سو مطلب 25 25 اور 50 کا ہے نا ڈسٹریبیوشن کا مارکس کا، یعنی 50 کا فائنل انشاءاللہ، 25 کا مڈ اور 25 جو ریمیننگ ہے اس میں سے کوئزز، اسائنمنٹس، پریزنٹیشنز، پروجیکٹس ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے تو آپ کے سینئرس کا 20 30 مطلب وہ چلتا رہا. ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہیں پچھلے سال جو تھے کرونا کے حالات تو اس کے لحاظ سے فائنل 40 کا تھا، مڈ 30 کا تھا اور اسائنمنٹس وغیرہ کے 30 تھے. بہرحال ان شارٹ ابھی جو 25 نمبر ہیں تقریباً آپ کے مڈ کے علاوہ کوئزز اسائنمنٹس کے، اس میں آپ کے کم از کم 3 کوئزز ہونے ہیں انشاءاللہ، 3 اسائنمنٹس ہونی ہیں اور 1 پریزنٹیشن ہونی ہے. تو کوئزز 3 ہوں گے تقریباً 9 نمبروں کے، 9 مارکس کے. 3 اسائنمنٹس ہونی ہیں 6 مارکس کی اور 1 پریزنٹیشن ہوگی 10 مارکس کی اکارڈنگ ٹو 25 مارکس.
تو آج کی کلاس چونکہ ہم نے لینی مطلب فرائیڈے کو تھی، کسی ضروری معاملے کی وجہ سے آج ہم لے رہے ہیں، ویسے تو فرائیڈے کی ہوگی نا جب تک فزیکل سٹارٹ نہیں ہوتی، ہر دفعہ تو جمعرات کو نہیں ہوگی، یہ تو سی آرس کو میں نے کل بتایا تھا کہ کسی وجہ سے میں کر رہا ہوں تاکہ رہ نہ جائے، تو آج کی سلاٹ یہ نکلی ہے۔ تو انشاءاللہ آج رات تک میں آپ کے ساتھ ٹیمز میں آپ کی فائلز میں سارا اسٹرکچر شیئر کر دوں گا۔ اسٹرکچر مینز کہ آپ کو اس میں سے کچھ ایک تو کتاب مل جائے گی، ٹھیک ہے، ابھی چونکہ ہماری فزیکل کلاس نہیں ہے نا تو یہاں ایک کتاب اور بک میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، اور جب فزیکل کلاسیں ہوں گی تو 3 4 اور بکس کا فولڈر بھی وہ اکٹھا شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ مین جو بک ہے وہ ابھی شیئر آپ کے ساتھ آج کر دوں گا 3rd ویک میں آپ کے ساتھ جو ابھی چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ ویکلی لیسن پلان والا جو ہے نا وہ بھی شیئر کر دوں گا، اس فائل میں سارا بتایا گیا ڈیٹیل سے کہ ویک 1 میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، سیکنڈ میں کیا، یعنی 2 ویکس تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سارا اس میں مینشنڈ ہے۔ اس کے علاوہ کوئز اسائنمنٹس کی سارا اسٹرکچر ہوگا کہ کس ویک میں کون سا کوئز ہونا ہے، کون سی اسائنمنٹ، ٹھیک ہے۔ 3 کوئز جو ہونے ہیں، پہلا کوئز ہوگا ویک نمبر 4 میں، یعنی اگلا ویک ہے فرائیڈے انشاءاللہ، دوسرا ہونا ہے 8ویں ویک میں، تیسرا ہونا ہے 12ویں ویک میں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہوں گی۔ اس کے علاوہ کورس کنٹینٹ، سی ایل اوز، پی ایل او، ساری چیزیں انشاءاللہ جی آپ کو نا شام تک مل جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک کوئی ایشو شریار عرفان کلیئر ہو گئی ہیں چیزیں؟ یس سر، یس سر، کلیئر ٹھیک ہے ہے۔ سب۔ ہاں یہ جو ابھی اسائنمنٹ نمبر 1 آپ نے نا آپ کے سی آر نے اسٹوڈنٹس ابھی ریڈ کی ہے، یہ وہی چیز ہے، آپ کو ساری فائلیں انشاءاللہ مل جائیں گی، اور اس میں آپ کو اتنا تھوڑا سا گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ کام آپ کو میں بیس بنا کے دے رہا ہوں ابھی، ٹھیک ہے۔ آپ کو اسٹوڈنٹس ان کو ایڈ کرتے جائیں نا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں، 140 لوگ تقریباً ہو گئے ہیں۔ تو یہ پہلی اور آخری اسائنمنٹ ہوتی ہے جو تقریباً میں ہر ڈپارٹمنٹ کے ہر اسٹوڈنٹ کو دیتا ہوں، یہ چیز یہ میں سیم رکھتا ہوں، باقی چیزیں مطلب چینج ہوتی رہتی ہیں، یہ میں سیم رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پتہ لگے کہ سوٹ انالیسس کیا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنی اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپارچونیٹیز اور تھریٹس کو مینشن کر سکتے ہیں نا پازیٹیو وے، ٹھیک ہے۔ تو آپ گوگل سے ذرا لکھیے گا نا، سرچ کیجیے گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سوٹ انالیسز ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، یہ چیٹنگ بھی نہیں آتی، آپ مٹیریل گوگل سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ ہوتا کیا ہے، لیکن کسی کمپنی کا نہیں لکھنا، اپنا لکھنا ہے۔ مثلا شہریار عرفان میں اللہ تعالیٰ نے مطلب کیا اسٹرینتھس رکھی ہیں، ان کا کیا پوٹینشیل ہے، کمزوریاں بھی ہر انسان میں ہوتی ہیں، پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، کیا کیا مواقع کسی کو مل سکتے ہیں لائف میں، جیسے اگر تھوڑا مزید گائیڈ کروں تو کوئی بی ایس سول انجینئرنگ میں آگے ایک موقع تھا، کئی لوگ تو نہیں آ سکتے نا، اور کئی آئیں گے تو کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں چلے جائیں گے، آپ ادھر آ گئے اچھی یونیورسٹی میں ماشاءاللہ، سرکاری بڑا معتبر نام ہے یو ٹی ٹیکسلا کا بلا شبہ۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے آگے ایم ایس سی کرنی ہے یا مزید کوئی ایم بی اے کرنا ہے یا کچھ اور کورس کرنا ہے یا باہر کا اسکالرشپ کرنا ہے، کسی طرح کا بھی موقع آپ کے لیے نا جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ ذرا گوگل کیجیے گا نا، آپ کو ذرا مزید ڈیٹیلز ملیں گی، آئیڈیا ملے گا۔ اور تھریٹس میں یہ ہو سکتے ہیں کہ جو خدا نخواستہ ٹیررزم ہے یا کوئی لوڈ شیڈنگ ہے یا واٹ ایور جو مشکلات ہیں یا واٹ ایور، تو یہ 3 پیجز کم از کم ہونے چاہیے جس طرح شہریار نے بتایا، اور ہینڈ ریٹن ہونی چاہیے، یہ ایم ایس ورڈ میں لکھ کے نہیں لے کے آ جانی، جس نے ایم ایس ورڈ میں لکھی اس کے نمبر 0 لگ جائیں گے، کیونکہ یہ لکھا ہوا کلیئرلی پوائنٹ نمبر 2 میں کہ ہینڈ ریٹن ہونی چاہیے، اور کم از کم 3 صفحے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو 3 صفحے جو ہے نا یہ ٹائٹل پیج کو چھوڑ کے ہیں، یہ نہیں کہ ٹائٹل پیج سمیت 3 صفحے، ٹھیک ہے۔ جب بندہ تھوڑا سا اپنا لکھتا ہے تو 3 4 صفحے تو ایزیلی لکھ ہی لیتا ہے نا، اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک صفحے میں 2 لائنیں بندہ لکھ کے لیا، تھوڑا سا اچھا اتنا تو سب کو انگلش آتی ہے کہ بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10 نمبروں کی ہے ویٹیج، جو ہے 2 نمبر ہیں 25 میں سے نا، باقی 23 نمبروں میں باقی اسائنمنٹس کو آ جائیں گے، کیونکہ یہ کلاس آپ کی ہونی تھی 12 مارچ بروز فرائیڈے کو، تو اس لحاظ سے 2 ویکس کا ٹائم تھا، ڈیو ڈیٹ تھی 5واں ویک، تو آپ کو 14 دن کا ٹائم دینا تھا، لیکن چونکہ کلاس ایک دن پہلے ہو رہی ہے تو 15 دن آپ کو مل گئے، اور بہت زیادہ ٹائم ہے اس اسائنمنٹ کا، یہ لیٹ اسائنمنٹس ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ، اوکے۔ یہ ہو گیا یہاں تک، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا میں نے ٹپس فار گڈ مارکس شیئر کی تھیں، یعنی یہ ذرا میں چیک کر لوں، اگر کی تھیں تو گڈ ہے، اگر نہیں کی تھیں تو ابھی دوبارہ دیکھ لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہے کیا۔ سر کی تھی سر، کی تھی، ایک منٹ میں وہی دیکھ رہا ہوں نا، ہاں کری کی تھی تھی، سر آپ کی تھی۔ اچھا سر یہ جو شریار ابھی آپ نے، جی سر یہ جو ابھی اسائنمنٹ کا آپ بتا رہے ہیں یہ فائلز میں شو نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے نا، یہ شریار نے کہاں سے پڑھ لی ہے پھر؟ ہو رہی ہے سر، ایک بار ریفریش کرنے کے بعد دوبارہ کر دیں تو ہو جائے گا۔ اچھا ایسے ہے کہ وہ ٹپس فار گڈ مارکس نا میں نے شیئر کیے ہوا ہے، اس میں لاسٹ ٹائم غالباً میں نے بتایا تھا آپ کو، تو اس کو دیکھ لیجئے گا، اسائنمنٹ میں زیادہ نمبر جس نے لینے ہیں نا تو وہ طریقے سارے میں نے لاسٹ ٹائم بتا دیے تھے کہ کس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ریپیٹ نہیں کروں گا، پچھلی کلاس میں نے بتا دیا تھا، وہ ٹپس فار گڈ مارکس کا ہے،
تو رول نمبر اپنا لکھنا ہے, نام لکھنا ہے, سیکشن اور سارا جو چیزیں نا پیج میں اچھے طریقے سے سبمٹڈ ٹو کس کو سبمٹ کرا رہے ہیں, ساری چیزیں میں بتا چکا تھا کہ پیپر کیسے کر رہے ہیں, کوئز کیسے کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہو گئی تھیں. اب آ جائیں لیکچر نمبر 3 میں. ٹھیک ہے جی, لیکچر نمبر 1 ہم الحمدللہ کور کر چکے ہیں, لیکچر 2 کر چکے ہیں. اینڈ آئی پرے ٹو مائی اللہ پاک اینڈ آئی ہوپ کہ اللہ کرے حالات سیٹ ہوں, فزیکل کلاسیں اسٹارٹ ہوں, کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ فزیکل کلاسوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آن لائن کلاسوں میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم سارے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کرتے ہیں, لیکن جو فزیکل کلاس ہے نا اس میں لرننگ اسٹوڈنٹس کی زیادہ مزید اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. ابھی پھر کچھ سننے میں آ رہا ہے, کچھ شہروں میں کچھ مسائل چل رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ عافیت کرے, یہی دعا ہے, اللہ عافیت کرے. جن کی چل رہی ہیں وہ بھی چلیں, اور جن کے آن لائن ہے اللہ کرے وہ بھی آن لائن سے فزیکل میں, بجائے پھر دوبارہ یونیورسٹیاں یا کالجز بند ہو جائیں. بہرحال اللہ آسانی کرے. ابھی آپ سارے اوپن کر لیں لیکچر نمبر 3 کا ڈیٹا نا. ایک ہے موٹیویشن اور ایک ہے پروفیشنل ایتھکس. ٹھیک ہے, چونکہ آپ کے سبجیکٹ کا نام بھی پروفیشنل ایتھکس ہے, تو آج ہم ان چیزوں کو مزید آگے لے کے چلیں گے کہ پروفیشنل ایتھکس یا پروفیشنل پریکٹسز ہیں کیا اور موٹیویشن کیا ہے. تو میں اب دوسرے سی آر کو انگیج کرتا ہوں. جی محمد عماد, وٹ ڈو یو نو اباؤٹ موٹیویشن؟ موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ سلائڈ سے دیکھ کے نہیں بتانا, خود بتانا ہے ابھی. یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا morale ہائی کر دیا جائے, جو بھی کام کرو اس سے پہلے اس کی مطلب morale آئی ہو تب بھی کر سکے گا. اگر ہم ویسے ہی پہلے ڈر رہے ہوں گے پھر کچھ نہیں کر سکیں گے. مزید کچھ؟ سر ایکچولی کسی کام کرنے سے پہلے انسپریشن لینا, کسی چیز سے انسپائر ہو جانا موٹیویشن کہلاتا ہے. سر موٹیویشن ایک ایسی ایکسٹرا فورس ہے جو بندے کو کسی کام کرنے کے لیے اس کو فورس کرتی ہے, اس کا شوق ہوتا ہے یا کوئی پیچھے فورس ہوتی ہے جو اس کو کام کرنے کی طرف مجبور کرتی ہے. صحیح ہے. یہ پازیٹیو ہوگی یا نیگیٹو ہوگی؟ سر یہ پازیٹیو ہوتی ہے. پھر موٹیویشن آلویز پازیٹیو بننا چاہیے. جی جی کچھ ٹاپکس ہیں نا یہ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. اچھا دیکھیں ابھی تو سلائڈز بھی میں نے مطلب شروع نہیں کرائی نا, تو آپ سے فیڈ بیک لے رہا تھا, مطلب رائے آپ کی لے رہا تھا. تو انشاءاللہ بڑا بھی مزہ آئے گا آپ کو, انٹرسٹنگ وے میں چیزیں پڑھاؤں گا, سمجھ آئے گی, اور انشاءاللہ آپ کو یہ تھرو آؤٹ دا لائف کام آئیں گے. کسی فیوچر میں کسی جگہ کورس کے لیے کسی انٹرویو میں انشاءاللہ بڑا اچھا آپ کو یہ مطلب آج چیزیں ملیں گی, اللہ خیر کرے. تو بس سارا آن لائن رہیں, ٹھیک ہے, ایکٹیو رہیں, سنتے رہیں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. بی ایکٹیو, بی ریڈی ٹو اٹینڈ دیز سلائڈ فرام مائی سائڈ. تو دیکھیں جی موٹیویشن کا اکثر آپ نے قاسم علی شاہ صاحب سے, کسی بھی اچھے اسپیکر سے, موٹیویشنل اسپیکر سے کچھ سنی ہوں گی باتیں. انڈیڈ مطلب سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ہم نے جو ابھی ریڈنگ کرنی ہے نا, اسٹڈی کرنا ہے, ہم نے لیکچرز کو جسٹ سن کے بلانے کے لیے ہاتھ سے نہیں کرنا, ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, اور ہم نے سیکھنا ہے کہ فیوچر کے سول انجینئرس کی حیثیت سے آپ لوگ کیسے پروفیشنل ایتھکس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے آرگنائزیشنز میں جہاں آپ نے کام کرنا ہے, یا اپنا کوئی اگر آپ نے کنسلٹنسی فرم بنانی ہے, یا اپنا کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا ہے, یا کچھ بھی, ٹھیک ہے. ضروری تو نہیں ہوتا نا سارے لوگ انجینئرنگ کر کے کوئی جاب بھی کرے, کچھ اپنا کارخانہ لگا لیتے ہیں, کسی کے پاس سرمایہ تو اپنی کنسلٹنسی آفس بنا لے گا, فرم بنا لے گا, واٹ ایور کچھ بھی. تو ان شارٹ یہ کہ موٹیویشن آپ سلائڈ نمبر 1 میں دیکھ سکتے ہیں کہ موٹیویشن کی ڈیفینیشن ہے دا انر ڈرائیو دیٹ ڈائریکٹس اے پرسنز بیہیویئر ٹوورڈ گولز, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اب چیزیں آہستہ آہستہ اسی طریقے سے میں آگے لے کے چلوں گا. جیسے سب سے پہلی کلاس میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے بتایا تھا مورالٹی کیا ہے, ایٹیکیٹس کیا ہیں, ایتھکس کیا ہے. آپ سب کو یاد ہوگا جو لوگ پراپرلی کلاسیں لے رہے ہیں, یاد ہوگا آپ سب کو کہ ہم نے وہ بات آگے بڑھائی تھی. پھر ایتھیکل کلائمیٹ آیا تھا, پھر بیہیویئر آیا تھا, پھر ایتھیکل کلائمیٹ کی ڈائمینشنس تھیں, پھر ویز تھے امپرومنٹ کے, ٹھیک ہے, ویئر ڈز مورالٹی کم فرام. اسی طرح پھر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بزنس ابیوز, ایتھکس ان دا ورک پلیس, بزنس ابیوز کے ریزلٹس, اقسام اور بہت کچھ پڑھا تھا. سیم لائک دیٹ ابھی ہم موٹیویشن کرنے جا رہے ہیں اسٹارٹ. تو ڈیفینیشنس کے بعد ہم نے آگے پروسیسز اس کے پڑھنے ہیں, ڈیٹیلس پڑھنی ہے. اور انشاءاللہ جو اگلا ویک ہے, ویک نمبر 4, اس میں بھی ہم نے موٹیویشن سیریز کی 2 نئی سلائڈس پڑھنی ہے کہ وائی از موٹیویشن امپورٹنٹ اینڈ موٹیویشنل تھیوریز. اور اسی طرح موٹیویشن سیریز کا جو آخری پورشن ہوگا اللہ خیر کرے وہ ہم نے ویک نمبر 8 میں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے جی. یعنی یہ سیریز بھی چل رہی ہے,
اور یہ آپ کے پروفیشنل ایتھکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ نہ صرف اس کورس کے لیے کام آئیں گی بلکہ اس ڈگری میں بھی کام آئیں گی. اور آگے اگر آپ میں سے کسی نے اپنا کاروبار کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, جو آپ انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو بڑا ہیلپ فل مطلب آپ کے لیے ہوں گی. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں جس طرح آپ کے دوستوں نے فیلوز نے بتایا کہ موٹیویشن جو ہے پازیٹیو فورس ہے, اور بالکل ٹھیک بتایا. کچھ اسٹوڈنٹس جو دوسرے ڈپارٹمنٹس کے تھے ان میں سے ایک دو بندوں نے یہ بھی کہا کہ سر یہ نیگیٹو نہیں ہو سکتی. میں نے کہا بھی نیگیٹو تو کوئی بھی کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن میں نے اس طریقے سے یہ چیزیں سمجھائیں کہ موٹیویشن کا جو مین کنسیپٹ ہے نا وہ پازیٹیوٹی کے لحاظ سے ہوتا ہے. میں نے ان کو بھی یہ سمجھایا تھا, آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ سب نے بچپن سے سنا ہوگا اپنے بڑوں سے, والد صاحب سے, امی سے, چاچو سے, انکل سے, کسی ٹیچر سے, کسی بھی بندے سے کہ میں قائد اعظم سے انسپائر ہوں, یا میں علامہ اقبال سے انسپائر ہوں, یا میں مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائر ہوں, یا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انسپائر ہوں, یا سیدنا عمر فاروق سے انسپائر ہوں, یا حضرت عثمان سے انسپائر ہوں, یا حضرت علی المرتضیٰ سے انسپائر ہوں, یا حضرت امام پاک امام حسین سے انسپائر ہوں. خواتین جو ہیں وہ کہہ سکتی ہیں کہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے انسپائر ہوں, یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا, یا سیدہ عائشہ, جتنے بھی امہات المومنین ہیں, یا جو دیگر بڑی شخصیات ہماری پرسنالٹیز گزری اسلام میں. ٹھیک ہے, یہ کوئی کسی ولی کا نام یا واٹ ایور. تو بات اتنی ڈیٹیل سے کرنے کا مقصد آپ کی گوش گزار کرنا یہ ہے, آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسپائر کا ورڈ ہوتا ہے نا پازیٹیو چیزوں کے لیے. اس کا مقصد ہوتا ہے ابھارنا, کسی کو نا آگے بڑھنے میں مدد فراہم کرنا, ترغیب دلانا. ایک ہوتا ہے ورڈ انسٹیگیٹ, بے شک آپ ساتھ گوگل سے ڈکشنری سے دیکھ لیں. انسٹیگیٹ ہوتا ہے کسی کو اشتعال دلانا کسی غلط کام کے لیے, بحث مباحثہ, جھگڑا, دوسرا تیسرا. تو کبھی آپ میں سے آج تک کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا سب کے مارشل آئی ڈی کارڈ بنے ہیں, سب سمجھدار ہیں, بالغ ہیں. کسی نے آپ میں سے آج تک یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے رول ماڈل بنا کے کسی کو یہ کہا جی میں فلاں سے انسٹیگیٹ ہوں, میں اس سے یہ ہوں. انسٹیگیٹ کا کوئی نہیں کہتا, سب کہتے ہیں میری انسپائریشن ہے قائد اعظم. کسی نے یہ نہیں کہا میری انسٹیگیشن ہے قائد اعظم. تو نیگیٹو کے لیے انسٹیگیٹ کا ورڈ آتا ہے, پازیٹیوٹی کے لیے موٹیویشن کا اور انسپائریشن کا ورڈ آتا ہے. تو یہاں تک میں نے آپ کو سمپلیفائی کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ موٹیویشن جو ہے نا یہ پازیٹیو ہوتی ہے, نیگیٹو نہیں ہوتی. اب کوئی بندہ خود غلط کام کر دے, اس کا آبجیکٹیو غلط ہے, طریقہ غلط ہے, اور وہ کہے جی میری موٹیویشن غلط تھی, تو وہ تو اس کی اپنی نااہل ہی ہو رہا. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ موٹیویشن کا کنسیپٹ غلط ہو گیا. اب مثلا میں آپ کے شہریار عرفان سے کہتا ہوں کہ آپ تیز بھاگ سکتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی سر میں تیز بھاگ سکتا ہوں. ان میں ایک خوبی ہے, ہر بندہ تو تیز نہیں بھاگ سکتا. ٹھیک ہے, کوئی بندہ اچھی سوئمنگ کر لیتا ہے, جس طرح میں نے آپ کو اسائنمنٹ نمبر 1 دی ہے. اب کسی کو اچھی سوئمنگ آتی ہے تو وہ لکھے گا نا, اسے لکھنا بھی چاہیے سر آئی ایم اے گڈ سوئمر. ہر بندہ تو سوئمنگ نہیں آتی, کئی لوگ تو بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں 4 فٹ پانی میں اترتے ٹائم بھی, یا ڈوب نہ جائے. کئی سمندر میں بھی تیراکی کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے ہمیں تیراکی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اب عرفان کو کہوں کہ آپ تیز بھاگ سکتے ہو, کہتے ہیں جی سر. شہریار صاحب کہتے ہیں میں بھاگ سکتا ہوں. تو میں نے کہوں کہ چلو بھاگ سکتے ہو تو جاؤ تیزی سے بھاگو. بھاگتے جو وہ جو سامنے ایک بندہ جا رہا ہے, بھاگتے بھاگتے اس کے سر پہ ایک تمانچہ مار کے آگے بھاگ جاؤ, وہ تمہیں پکڑ نہیں سکے گا کیونکہ وہ تیز نہیں بھاگ سکتا. اب یہ کیا بات ہوئی, مطلب کہنے کا مقصد یہ مین کے جو ہنر ہے یا ٹیلنٹ ہے یا جو صلاحیت ہے اس کا غلط استعمال کروں تو کر تو یہ جائیں گے, لیکن کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ موٹیویشن ہے؟ یہ موٹیویشن تو نارملی فضول کام ہو گیا. یا کوئی بندہ اس کو کہے کہ تم اچھی گاڑی چلا سکتے ہو تو میرا گینگ خدا نخواستہ میرا گروپ جوائن کر لو, ہم نے 2 لوگوں نے گینگ بنایا, تمہیں بھی ساتھ شرکت کی دعوت دے رہے ہیں, ہم نے خدا نخواستہ بینک میں ڈکیتی کرنی ہے یا چوریاں کرنی ہے تو تم گاڑی بس تیار رکھا کرو, تم گاڑی بڑی اچھی چلے. یہ کیا بات ہو, کہ یہ موٹیویشن ہے؟ یہ تو فضول کام ہو گیا نا. یا خدا نخواستہ بے گناہ لوگوں کو بندہ کہے کہ جا کے اللہ نہ کرے بلاسٹ کر دو, یہ کچھ بھی کر دو, واٹ ایور, کوئی بھی نیگیٹو کام, تخریب کاری کی جتنی. یا ٹرین نے گزرنا ہے, جا کے تم اچھے بم بنا لیتے ہو, جا کے ٹرین کا وہ اڑا کے رکھ دو, ٹرین نہ گزرے, لوگوں کو پریشان کرنے والی بات ہے. تو یہ میں مین سمپل طریقے سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ابھی تو سلائڈز آگے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ مزید کلیئر ہوں گی چیزیں کہ موٹیویشن کا کنسیپٹ ہوتا ہے پازیٹیو چیزوں کے لیے, جس طرح فیلوز نے آپ کو بتایا کہ سر پازیٹیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ رہیں, انشاءاللہ آپ کلیئر ہوتی جائیں گی چیزیں. You can see the definition of motivation in the first slide, that the inner drive that directs a person's behavior toward goals. یعنی کوئی بھی ایسی انر ڈرائیو, اندرونی ایک ڈرائیو جو انسان کو ایکسل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے زندگی کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے, زندگی کے میدان میں اچھے طریقے سے آگے چلنے کے لیے, تاکہ وہ اپنا گول اچھے طریقے سے اچیو کر سکے, ویدر میل اور فیمیل. ٹھیک ہے, اور وداؤٹ گول نا موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, آپ ایک گول سیٹ کرتے ہو, پھر چھوٹے چھوٹے گول کے اندر سب گولز یا مائل سٹون سیٹ کرتے ہو ایک بڑا گول سیٹ کرنے کے لیے. آگے مزید ایگزامپلس بتاتا ہوں, اگلی سلائیڈ میں دیکھیں. موٹیویشن از اے پازیٹیو فورس وچ ول لیڈ سم ون ٹو اٹین ہز اور ہر گول. یعنی پازیٹیو فورس, اب دیکھیں یہاں یہ تو نہیں لکھا نا اٹ از اے نیگیٹو فورس. ٹھیک ہے, پازیٹیو کا ہی ذکر ہے نا.
یعنی ایک پازیٹیو فورس ہوتی ہے جو کسی بھی انسان کو لیڈ کرتی ہے اس کا گول اچیو کرنے کے لیے. آپ کو اگر آپ کی ڈگری کی اگزامپل بتاؤں تو آپ لوگوں کا ایک گول تھا کہ ہم نے سول انجینئرنگ میں داخلہ لینا ہے. اب آپ کا گول تھا تو آپ نے ایف ایس سی میں اچھے نمبروں سے مطلب محنت کر کے تیاری کی, اچھے نمبر حاصل کیے, پھر آپ نے یونیورسٹی کا کوئی ٹیسٹ کلیئر کیا, پھر اس کے بعد جناب آپ کا ایک گول تھا کہ ہم نے 4 سال میں سول انجینئرنگ کرنی, ایک بڑا گول تھا. اب اس بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے موٹیویشن آپ میں نہیں ہوگی تو آپ کیسے گول اچیو کریں گے؟ موٹیویشن میں بہت ساری چیزیں آگے میں بتاؤں گا اگلی سلائڈس میں کہ آپ کیسے کریں گے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا, آپ محنت نہیں کریں گے اور آپ گول بڑا اچیو کر لیں, کیسے ہوگا؟ ایک ایک سبجیکٹ پہ آپ نے جان مارنی ہے, ایفرٹ کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کرکٹ نہ کھیلیں یا آپ نماز نہ پڑھیں یا آپ کھانا نہ کھائیں یا آپ دوستوں کے ساتھ کوئی سیر پہ نہ جائیں, وہ الگ بات ہے نا. طریقے سے سارے کام بیلنس میں ہونے چاہیے اور ہونا ضروری بھی ہے, صرف پڑھائی بھی تو زندگی میں نہیں ہوتی نا. لیکن آپ نے بڑا گول اچیو کرنا ہے تو آپ کا فوکس بھی تو اسی طرف ہونا چاہیے, آپ کی انرجی, یہ ساری ڈائریکشن, سارے معاملات اسی طرف ہونے چاہیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ایک ڈگری سول انجینئرنگ کی آپ کا بڑا گول ہے, پھر ہر سمیسٹر یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز ہیں. پہلے سمیسٹر کا جی پی اے اچھا آئے گا تو پھر آپ کو زیادہ ہمت ہوگی, پھر آپ مزید اس گول کو اچیو کرنے کے لیے مزید موٹیویشن آئے گی, مزید فورس آئے گی, مزید انرجی آئے گی, انر انرجی آئے گی, پھر آپ آگے چلتے جائیں گے اس طریقے سے. ٹھیک ہے, آگے ابھی کچھ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں, آگے مزید بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے. ابھی ایک بیبی ہے چھوٹا سا, سلائیڈ نمبر 4 میں آپ دیکھیں, یہ کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس تصویر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے گھروں میں اگر چھوٹے بیبیز ہیں تو آپ انہیں تربوز اور خربوزے کاٹ کے دینا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. مقصد صرف دکھانے کا, شو کرنے کا ادھر تصویر کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوشش کر رہا ہے. اسی طرح جب بندہ کسی کام کو, گول کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مطلب پریشانی نہیں کرنی چاہیے, اس کو اللہ تعالیٰ پہ, اللہ کی رحمت پہ یقین رکھتے ہوئے اپنی جو اس کی پوشیدہ صلاحیتیں ہیں, یہ جو ٹیلنٹ ہے, یہ پوٹینشیل ہے, اس کو فل یوٹیلائز کرنا چاہیے, اپنا بیسٹ ان پٹ دینا چاہیے تاکہ اچھا پروسیس ہو اور اچھے طریقے سے آؤٹ پٹ جنریٹ ہو. آگے ایک سلائیڈ ہے, کیٹ جو ہے, کیٹ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ لیجیے اور اس کو شیر نظر آ رہا ہے. سلائیڈ نمبر 6 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ اس میں آپ کو 2 پہلوؤں سے یہ چیزیں بتاؤں گا, تصویر کے دونوں رخ بتاؤں گا. ایک نیگیٹو اس میں سے بات ہے, ایک پازیٹیو ہے, لیکن چونکہ ہمارا فوکس پازیٹیوٹی والی سائڈ ہے تو ہم زیادہ فوکس اس پہ کریں گے. اب نیگیٹیوٹی کا اس سینس میں ہو سکتا ہے نا کہ اب بندہ خود کو شیشے میں دیکھے, جیسے کیٹ دیکھ رہی ہے تو اس کو شیر نظر آ رہا ہے اور بندہ کہے جی واہ میں ہی سب کچھ ہوں, میرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں, پورے محلے کا سب سے خوبصورت لڑکا یا لڑکی میں ہوں. بندہ کسی کو گھاس ہی نہ ڈالے, کسی کو خاطر میں ہی نہ لائے, بندہ کہے بس میں ہوں جو میرے لائق کوئی ہے ہی نہیں, میرے سے پیارا اور خوبصورت تو کوئی ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی. تو اب سب لوگ صبح شیشہ دیکھتے ہیں, کم از کم ہر بندہ صبح ایک دفعہ کنگھی وغیرہ کرتا ہے. یہ ہر مطلب ایک انسانیت ہے, ایک سائیکالوجی کی بات ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی کہے کہ ہم نے کبھی شیشے ہی دیکھے ہی نہیں ہے. لیکن مقصد دکھانے کا, اس تصویر کا شو کرنے کا یہ ہے کہ بندہ جب شیشے میں خود کو دیکھتا ہے کوئی بھی, تو اب وہ خود کو اس طرح دیکھنا شروع کر دے, واہ جی واہ میں ہی میں ہوں. یہ تو نیگیٹو ہوگی نا. اب پازیٹیو جو پہلو ہے وہ جو ہمارا مین فوکس ہے وہ ذرا سمجھے گا. اب بندہ اس طریقے سے خود کو دیکھے اور بندہ کہے یا اللہ میں اپنے آپ کو ایک بڑے لیول پہ دیکھ رہا ہوں, بڑے مقام پہ دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں, جو میرے ماں باپ کی, والدین کی مجھ پر انویسٹمنٹ ہے, سرمایہ کاری ہے, ان کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, تو میں پوری طرح وعدہ کرتا ہوں یا اللہ میں ایفرٹ کروں گا اچھے وے میں, کسی کو نقصان پہنچائے بغیر, سب کا خیال بھی کروں گا جتنا ہو سکے گا, انسانیت کے لیے, اسلام کے لیے, اپنے ہم مذہبوں کے لیے, سارے لوگوں کے لیے, چاہے کوئی مسلم ہے یا نہیں ہے, جتنا ہو سکے گا آپ کے لوگوں کے کام ہوگا جن کو آپ نے پیدا کیا ہے. تو اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے میں اپنے بڑے لیول پہ جانا چاہ رہا ہوں. مطلب اس طرح آپ شیشہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اگلے لیول پہ, تو اس میں اب کیا غلط ہے بات ہے, اس میں تو اچھی بات ہے. تو یہ اس سینس میں یہ تصویر ہے جس میں اتنا ایلیبوریٹ میں نے کیا ہے کہ پازیٹیوٹی کے لحاظ سے آپ دیکھیں, جیسی بلی خود کو دیکھ رہی تو شیر ہے, تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا. اور ایون کہ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ بندہ صبح جب یعنی آئینہ دیکھنے کی دعا بندہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ آپ نے جس طرح مجھے خوبصورت بنایا, میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے. تو امید ہے آپ سارے اسٹوڈنٹس میری باتیں پک کر رہے ہوں گے, صحیح ہے. اس سینس پہ تصویر کو آپ لے کے آگے چلیں. اب ایک اور فوٹو ہے آگے, ایک چھوٹا سا بیبی ہے, وہ کانفیڈینس سے بڑے لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موٹیویشن جو ہے نا, یہ موٹیویٹڈ جو بندہ یا بندی ہوتے ہیں وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہیں رکھتے اور اوور ایسٹیمیشن کے لیول پہ بھی نہیں لے کے جاتے. وہ ہوتے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں لیکن کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایروگنٹ نہیں ہوتے, اگنورنٹ نہیں ہوتے, لیکن کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اس میں آپ کو میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاتا ہوں. آپ تھے جب جا رہے تھے نا, ایک دفعہ صحابہ کرام کے بچے کھیل رہے تھے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ظاہر ہے بچے ہوتا ہے, شرارتیں بھی کرتے ہیں, کھیلتے بھی ہیں, تو وہ بچے آپس میں کھیل رہے تھے.
تو انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا، تو آپ کو حضرت عمر کا پتہ ہے کتنا روب اور دبدبہ تھا، حدیثوں کے مطابق شیطان بھی اس ٹائم ان سے ڈرتا تھا، ٹھیک ہے. تو آپ کا اپنا ایک مقام تھا. تو آپ جب گزرے بچے انہیں دے کے ڈر کے بھاگ گئے. ایک جو صحابی کے بچے تھے وہ نہیں بھاگے نا، اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ بیٹا کیوں نہیں بھاگے؟ تو انہوں نے مطلب حضرت عمر کو ادب سے کہا کہ میں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا نا، میں کیوں بھاگوں، مطلب اس طریقے سے انہوں نے بات کی. اب جس صحابی کے وہ بیٹے تھے، ان صحابی کا نام ابھی میرے مائنڈ میں نہیں ہے، لیکن یہ آپ نے شاید پڑھا بھی ہوگا، یہ واقعہ یہ سنا ہوگا کسی بزرگ سے. یہ مطلب سارے واقعات ہمیں اسلام کے اس سے ملتے ہیں، تاریخ وغیرہ سے، ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے شفقت کی اس بچے پہ، پیار وغیرہ کی، اور شفقت کر کے اسے رخصت کیا. اور جو ان کے والد کا نام تھا، حضرت عمر نے مزید یہ نہیں کیا کہ واقعی ایسا بیٹا ایسی باپ کا ہو سکتا ہے. اس سلائیڈ میں ہے جی ہو از دا موٹیویٹیڈ امپلائی، ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ کریکٹرسٹکس مزید آ گئی ہیں. ابھی میں نے کانفیڈنس کا بتایا، مزید ایک سلائیڈ میں آپ یہ سن فلاور کا دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سن فلاور کی پکچر ڈالنے کا بیسیکلی آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ سن فلاور کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ سب سے کوشچن کرتا ہوں تو موسٹلی لوگ یہی کہیں گے کہ سر دھوپ اس میں پڑتی ہے، کرنیں سورج کی پڑتی ہیں تو یہ کھل اٹھتا ہے. ظاہر ہے سب کو پتہ ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے، سائنس بھی ثابت کر چکی ہے یہ بات، ہوتا بھی ایسی ہے. تو اس لیے اب میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں کہ اس پکچر کا اسٹوڈنٹس مقصد یہ ہے کہ جو موٹیویٹڈ بندہ یا بندی ہوتے ہیں نا، ان میں یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ کریٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ لکیر کے فقیر نہیں ہوتے. آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں، ساتھ اس میں سورج مکھی کے پھول کے لحاظ سے نا اس میں بتایا گیا پروڈیوس تھاؤزنڈز آف سیڈز، لیکن آپ نے انسانوں کے لحاظ سے اس کو لینا ہے کہ ایک موٹیویٹڈ بندہ جو ہوتا ہے وہ کریٹیو ہوتا ہے، وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، کمیٹیڈ ہوتا ہے، یعنی ضدی اور بدمزاج نہیں ہوتا. مطلب اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ نئی اسکل سیکھنی ہے، کیسے آگے خود کو لے کے جانا ہے. پانی کی طرح، جس طرح نہیں ہوتا پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اسی طرح موٹیویٹڈ جو بندہ یا بندی ہوتے ہیں وہ زندگی میں ذرا بڑا گول اچیو کرنا ہے تو کوئی اسی طریقے سے بھی تو چلنا پڑے گا نا. فلیکسیبل ہوتے ہیں، کمیٹیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب قائد اعظم کی مثال آپ لے لیں، کیا قائد اعظم میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں؟ اس سے بھی 100 گنا زیادہ باتیں تھیں ان میں. کیا وہ فلیکسیبل نہیں تھے؟ کیا وہ کمیٹیڈ نہیں تھے؟ کیا وہ پاکستان بنا کے آدھے میں خدا نخواستہ چھوڑ گئے؟ لوگوں نے کتنا انہیں تنگ کیا، کتنا مشکل میں ڈالا، لیکن کیا انہوں نے اپنا مشن چھوڑ دیا؟ آپ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا دیکھ لیں، نیدرلینڈ سے جب وہ آئے تھے 1970s کی مطلب زمانے میں، تو اس ٹائم کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی اس ٹائم کے حکمران تھے، ٹھیک ہے، جو بھی دور تھا آپ کو آئیڈیا ہے، تو وہ ادھر آئے پاکستان کے لیے اپنی فیملی کو لے کے. انہوں نے اپنا کام خاموشی سے سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے، انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو کیا انہوں نے چھوڑ دیا بیچ میں اپنا کام؟ کیا انہوں نے یہ کیا کہ 1 مہینے چلو جی بم بنایا، 4 مہینے سیر کو چلے گئے، پھر 1 مہینے کیا، پھر 10 مہینے چھٹیاں لے کے گھر چلے گئے؟ ایسا کیا؟ وہ چپ کر کے لگے رہے، ٹھیک ہے. بات سمجھ رہے ہیں جس سینس میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو موٹیویشن کی میں آپ کو اور بھی بہت سارے ایگزامپلس بتا سکتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کون سی ایسی شخصیت ہیں جو موٹیویشن کی پیک اور معراج پہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ تو چلیں باقی لوگ پیغمبر رسول تو نہیں ہے نا، لیکن ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، بڑی پرسنالٹیز ہیں، ان کا اپنا مقام اور لیول ہے. لیکن اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ کیا ان ہستیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں؟ بہرحال آگے دیکھیں کہ ایک موٹیویٹڈ جو بندہ ہوتا ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ بھرپور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر. پھر آپٹیمسٹک ہوتے ہیں. اب دیکھیں پیچھے بات چلی تھی کہ نیگیٹو چیزیں جو ہے نا وہ موٹیویشن میں نہیں آتی. اسی طرح پیسیمسٹک اپروچ ہوتی ہے اور ایک آپٹیمسٹک اپروچ ہوتی ہے. تو اس میں اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں آپٹیمزم کی بات ہے تو اٹ مینز اینڈ اٹ کلیئرلی شوز ٹو آل آف یو، ٹھیک ہے، کہ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ نیگیٹو نہیں ہوتے، وہ پازیٹیو طریقے سے چلتے ہیں اور لے کے چیزوں کو آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں یہ غلط چیزیں اور نیگیٹیوٹیز نہیں ہوتی. اور رسپانسیبل ہوتے ہیں، یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آخری والا پوائنٹ، ٹھیک ہے. وہ غیر ذمہ دار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. امید ہے کہ یہاں تک شہریار عرفان کو میں کہتا ہوں کہ آپ تیز بھاگ سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں بھاگ سکتا ہوں سر، خوبی ہے، اچھی بات ہے،
لیکن اب میں نے کہوں کہ 10 یا 15 ملکوں کے ایتھلیٹس پاکستان میں آ رہے ہیں، تو آپ نے ننگے پاؤں نہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا تیز بھاگنے کا، تو کیا یہ کر لیں گے؟ ٹھیک ہے اگر یہ بھاگ سکتے ہیں، لیکن بیچ میں رستے میں پتھر آ سکتے ہیں، کوئی کانٹے آ سکتے ہیں، اور وہ جو دوسرے ایتھلیٹس ہیں انہوں نے پاؤں میں اچھی کوالٹی کے شوز پہنے ہوں گے، تو اب یہ کیا بات ہوئی بندہ نے کہا کہ ننگے پاؤں بھاگو؟ ظاہر ہے ان کی ضرورت ہے نا، کوئی ضرورت بھی تو ہوتی ہے بندے کی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے عمرہ کرنے جانا ہے تو بندہ پیدل چلنا شروع کر دے، وہ تو کبھی پہنچ بنا نہ سکے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اسباب کی دنیا ہے، موٹیویشن کا بھی یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ بندہ ہوائی فائرنگ اور ہوائی دعوے شروع کر دے، ایسے نہیں کام چلتا، وہ تو غلط چیز آ جاتی ہے، موٹیویشن میں یہ نہیں ہوتا۔ اب نیڈز ہیں، کسی بھی جگہ کوئی امپلائی کام کر رہا ہے، اوپر سلائڈ سی ہو از اے موٹیویٹڈ امپلائی، تو ہم نے چونکہ پروفیشنلزم کے لحاظ سے یہ چیزیں پڑھنی ہیں، تو آپ کو امپلائیز کا تصور لے کے آگے چلنا پڑے گا کہ ایک بندہ ہے جس طرح تیز بھاگنے کے لیے اس کو شوز تو چاہیے ہوں گے نا مقابلے کے لیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارے میں کوئی موٹیویٹڈ بندہ یا بندی ہے، اگر اس کی نیڈز پوری نہ ہو تو وہ مزید جوش و جذبے سے اپنی چیزوں کو آگے لے کے چلے؟ ٹھیک ہے، اب لوگوں میں 100 قسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں، آپ اس پروسیس میں دیکھ سکتے ہیں کہ نیڈ ہے، اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیکل ایکسپنس کی بات کی گئی ہے کہ ایک امپلائی ہے کسی ادارے میں، اب اس کا کوئی مسئلہ ہے اپنا، کوئی ذاتی اس کا میڈیکل کا یعنی ایشو ہے، اس کی بیوی کا ہے، بہن کا ہے، پیرنٹس میں سے کسی کا، بچوں میں سے ہے، تو وہ کیسے کام کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، کیا اس کو ضرورت نہیں پڑے گی پیسوں کی؟ میڈیکل کے علاوہ چھوڑیں، اگر آپ دیکھ لیں بچے کی فیس کرنی ہے، بیوی کا آپریشن ہے، چلیں آپریشن کو بھی چھوڑیں، مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ بچی کی شادی ہے، بچے کی فیس ہے، یہ کوئی اور خرچہ ہے کسی طرح کا بھی، 100 قسم کی ضرورتیں ہیں نا نیڈس میں، تو کیا اگر اس کی ضرورت سیٹسفائی نہیں ہوگی، ان سیٹسفائی رہے گی، تو وہ کام کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ اب آگے پڑھتے ہیں کہ نیڈ کو کیسے سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ پرسکون ہو کے اپنا کام آگے بڑھا سکے، تو نیچے گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر آ جاتا ہے۔ یہ سر سی آر ساتھ ساتھ لوگوں کو ایڈ کرتے جائیں نا، یہ جو نئے نئے آ رہے ہیں نا، ایک دو دو ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، ان کو ایڈ کرتے جائیں، اور اٹینڈنس یقیناً آپ سب نے مجھے بھیج دی ہوگی۔ بہرحال آگے دیکھیں، گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر آ گیا جی۔ اب اس گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر میں ڈفرینٹ کائنڈس کا اس نے بتایا ہوا جی، ٹھیک ہے۔ پہلے آسک فار ریز، اب جس کمپنی میں وہ بندہ کام کر رہا تھا تو اپنے باس سے کہتا ہے کہ سر پلیز میری یہ ضرورتیں ہیں، پلیز میری تنخواہ بڑھائیں تاکہ میں احسن طریقے سے اپنے ضرورتوں کو پورا کر سکوں، یا پھر یہ کہ نہیں کہتا، ریکویسٹ نہیں کرتا، اپنا ورک زیادہ کرتا ہے، ہارڈر کرتا ہے تاکہ پروموشن ملے اور اس کی ضرورت اچھے طریقے سے پوری ہو جائے، یا پھر یہ کہ جاب کے دوران ہی کوئی دوسری جاب سرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی مسئلہ حل ہو، یا پھر چوری چکاری، جس طرح پچھلی کلاس میں نے بزنس ابیوز کا بتایا تھا، بزنس ابیوز کرنا شروع کر دیتا ہے خدا نخواستہ۔ بہرحال ویدر رائٹ وے ہی اڈاپٹس اور نیگیٹو وے ہی پکس، جو بھی کرتا ہے یا کرتی ہے، اس کے بعد کسی بھی طریقے کو کرنے کے بعد اس کی مثلا نیڈ سیٹسفائی ہو جاتی ہے، چلو بچے کی اسکالرشپ نہیں لگی تو اس نے فیس اس طریقے سے چوری کر کے دے دی، یا کسی منت سے ماجد کر کے باس کی، کچھ بھی ہے، پروموشن مل گئی، ٹھیک ہے، پھر نیڈ سیٹسفائی ہوئی، تو کیا اس کے بچے نے اگلے سیمسٹر میں یا اگلے مہینے کی فیس کے لیے پھر اس کو پیسے ضرورت نہیں پڑیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ انسان کی جو ضرورتیں ہیں یہ پوری تو نہیں نہ ہوتی، ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، مور منی اس کو ضرورت پڑے گی، پھر نیڈ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موٹیویشن آج تک جو آپ سنتے آئے ہیں نا، دیکھتے ہیں بچپن سے کسی مووی میں کسی جگہ بھی، تو وہ اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ جو آپ نے اپنے نصابی لحاظ سے اس کو پڑھنا ہے نا، تو آپ کو نئی نئی چیزیں آج انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی، چیزیں نئی ہوں گی آپ کے لیے، انٹرسٹنگ بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھتے ہوں گے روزمرہ کے آپ کے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہوں گی، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو یہاں تک میرا خیال ہے کسی دوست کا ایشو نہیں ہونا چاہیے، کسی اسٹوڈنٹ کا۔ آگے اسی پروسیس کو تھوڑی دیر تک ہم مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے دوبارہ۔ سو اتنی ڈسکشن کے بعد اب موٹیویشن کی ایک اور ڈیفینیشن آ گئی ہم سب کے سامنے، دیٹ از a state of mind, desire, energy or interest that translates into action۔ سورج مکھی کا پھول آپ نے دیکھا، تیز بھاگنے والی ایگزامپلس میں نے بتائیں، پازیٹیو ایگزامپلس میں نے آپ کو بتائیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، ٹھیک ہے، اور خلفائے راشدین کی، اور باقی قائد اعظم کی، آپ کے سامنے کتنی ساری ایگزامپلز ابھی میں نے رکھی ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کیا یہ ڈیفینیشن ان ساری ہستیوں پہ پوری نہیں اتر رہی؟ اور اسی طرح اگر آپ آرگنائزیشنل امپلائیز کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو بندے بڑا گول اپنے لیے آرگنائزیشن کے ٹاسک کو گولز کو اچیو کرنے کے لیے رکھیں گے، تو ان میں ڈیفینیشن پوری ہوگی نا یار، اسٹیٹ آف مائنڈ، ڈیزائر، انرجی، جس میں ہوگی نہیں تو وہ موٹیویٹڈ ہی نہیں ہو سکتا، تو اپنے ایکشنز کو کیسے پورا کرے گا، اپنے گولز کو کیسے اچیو کرے گا؟ مجھے بتائیں۔ اب کتنے لوگ ہوں گے آپ کے محلے میں وہ نہیں انہوں نے پڑھا، ان کا داخلہ نہیں یو ٹی میں ہوا، تو آپ نے اپنا گول اچیو کر لیا نا یو ٹی میں آنے کا، آپ موٹیویٹڈ تھے، آپ نے کیا، اب آگے آپ نے مزید بڑا گول سیٹ کریں گے تو محنت کریں گے تو کام چلے گا نا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، پھر یہ چیزیں اب کچھ ریپیٹ ہو رہی ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب یہ کہتا ہے جی فورسز ایکٹنگ ود ان اے پرسن دیٹ کاز اسپیسیفک گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر۔
ہم نے ابھی ابھی پچھلی سلائڈ میں یہ پڑھا ہے کہ نیڈز ہوتی ہیں، پھر کوئی گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہوتا ہے ویدر پازیٹیو یا اسٹیلنگ ٹائپ کا، اور پھر اس کے بعد نیڈ سیٹسفائی ہوتی ہے. تو اس میں یہ وہی بتا رہا ہے کہ فورسز جو ہوتی ہیں نا انسان میں چلتی رہتی ہیں، جو وہ کوئی نہ کوئی گول ڈائریکٹ بیہیویئر پرفارم کرنے کے لیے اس کو مجبور کرتی ہیں تاکہ اس کی نیڈ سیٹسفائی ہو. پھر اگلے پوائنٹ میں بتا رہا ہے کہ ورک موٹیویشن از اکول ٹو پروڈکٹیوٹی. ظاہر ہے اگر کوئی بندہ موٹیویشن رکھتے ہوئے کوئی کام کرے گا، اچھا کام کرے گا تو ہی تو کچھ پروڈیوس کرے گا نا. وداؤٹ ہز اور ہر موٹیویشن کیسے وہ اپنی پروڈکٹیوٹی لیول کو بڑھائے گا؟ مجھے آپ بتائیں، نہیں کر سکتا. آگے اگر آپ آ جائیں اگلے پوائنٹ میں ہے کہ مینجمنٹس جاب از ٹو چینل امپلائی انرجی ٹو اچیو آرگنائزیشنل گولز. ٹھیک ہے، اب جو مینجمنٹ ہوتی ہے نا کسی کمپنی کی، کسی آرگنائزیشن کی، اس کے فرائض میں شامل ہے، اس میں مطلب نا چیز میں شامل ہے کہ وہ امپلائیز جو اس کے انڈر کام کر رہے ہیں ان کو ایک رستہ دکھائے، چینلائز کرے ان کی جاب کو، ان کو رستہ دکھائے تاکہ وہ اس رستے پہ چلتے ہوئے اپنی جاب کو مزید بہتر طریقے سے پرفارم کریں. موٹیویشن ان کی ڈی موٹیویشن میں تبدیل نہ ہو تاکہ وہ آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کریں. یاد رہے کہ انڈیویجول گولز آلویز لیڈ ٹو آرگنائزیشنل گولز. یہ لکھ لیں، اگر کاپیاں پین ساتھ رکھتے ہیں نا تو لکھ لیا کریں، یہ چیزیں کام آئیں گی. انڈیویجول گولز آلویز لیڈس ٹو آرگنائزیشنل گولز. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ اگر اپنا گول اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کے بعد حاصل کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہے اس ادارے کے گولز اچیو نہ ہوں؟ ظاہر ادارے کا بھی تو فائدہ ہوگا نا، نفع ہوگا. مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل آسان سی بتاتا ہوں. 11 رکنی لوگوں کی ٹیم ہے کرکٹ کی، ہم اس کو 1 منٹ کے لیے ایک آرگنائزیشن تصور کر لیتے ہیں. اب ایک بندہ اگر اس میں اچھی بالنگ کرا کے 2-3 آؤٹ کر لیتا ہے لوگوں کو، مخالف ٹیم کے 3-4 وکٹیں لے لیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی اس پرفارمنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ٹیم جیت جائے. تو کیا اوور آل آرگنائزیشن کا 11 لوگوں کا فائدہ نہیں ہوا؟ اسی طرح اب ایک اور بات آگے لے کے چلتے ہیں. ایک بندے نے وکٹیں لیں، 10 یا 11 لوگوں نے اچھی فیلڈنگ کی، ٹھیک ہے، کیچ نہیں چھوڑے، اور ایک بندے نے اچھی بیٹنگ کی، وکٹ کیپر نے اچھی وکٹ کیپنگ کی، ہر بندے نے اپنا گول اچیو کیا، تو کیا آرگنائزیشنل گولز اچیو نہیں ہوں گے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ انڈیویجول گولز آلویز لیڈس ٹو آرگنائزیشنل گولز. ٹھیک ہے، موٹیویشن میں یہ فوائد ہیں. آگے چلیں. لیکن یاد رہے کہ آرگنائزیشن کا بھی فرض ہے کہ جو میں نے پیچھے بتایا نا کہ چینل کریں امپلائی انرجی کو، ضائع نہ ہونے دے. اور ضائع کیوں ہوں گی؟ جب وہ ان کی نیڈس پوری نہیں ہوں گی، کوئی جاب چھوڑ جائے گا، کوئی چوریاں کرے گا، یا کوئی، پھر کس طرح ان کی نیڈس پوری ہوں گی؟ تو کیسے وہ صحیح طریقے سے کام کر سکتے ہیں؟ امید ہے کہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی. پھر وہی جو میں نے پیچھے کہا تھا نا کہ پروسیس کے 6 سٹیپس آگے آئیں گے، وہی جو مزید میں نے کہا تھا ایکسپلور کر کے لکھا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں پہلے وہی بتا رہا ہے کہ امپلائی آئیڈینٹیفائز نیڈس، یعنی کوئی بھی بندہ ہے، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفائی کرے گا اپنی نیڈس کو، کسی کے بچے کا اسکالرشپ، بچے کی پڑھائی، بیوی کا میڈیکل کا خرچہ، واٹ ایور جو بھی. آگے امپلائی سرچز فار ویز ٹو سیٹسفائی دوز نیڈس. ٹھیک ہے، تو اب وہ کچھ ویز تلاش کرے گا، وہی جو پہلے میں نے کہا، لیکن یہ ذرا زیادہ اچھے طریقے سے اس کو مینشن یہاں 6 سٹیپس میں کیا گیا. وہاں سمپل تھا، یہاں ذرا ایکسپینڈ کر کے بتایا گیا. اب سیکنڈ پوائنٹ میں بتاتا ہے کہ امپلائی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ ویز سرچ کرے گا. تھرڈ میں ہے کہ پھر کوئی گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر سلیکٹ کرے گا، وہ جو پیچھے گزر چکا ہے، چوری یا کوئی سر پلیز میری تنخواہ بڑھائیں، واٹ ایور. پھر جو کرے گا سلیکٹ، اس میں پرفارم کرے گا، جو سلیکٹ کیا تھا، چوری کرے گا یا دوسری جاب میں جائے گا یا واٹ ایور. پھر جب پرفارم کرے گا، اگر اچھا رستہ چنا تھا تو کوئی سزا نہیں ملے گی، ریوارڈ ملے گا، اور برا کیا تھا تو خدا نخواستہ سزا ملے گی. پھر آخر میں یہی ہے کہ وہی جو نیڈ کا پروسیس ہے ختم نہیں ہوتا، وہ امپلائی ری ایسیسز نیڈ ڈیفیشنسیز، دوبارہ وہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. 164 اسٹوڈنٹس آر اٹینڈنگ دس لیکچر. اچھا آگے آ جائیں جی اگلی سلائیڈ میں. اگلی سلائیڈز میں ہے کہ واٹ انرجائزز اس. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں پھر ریپیٹ ہو رہی ہیں. انسیٹسفائیڈ نیڈس، کسی بھی جگہ جب کوئی انسیٹسفائیڈ نیڈس ہوں گی تو لوگ ان کو پورا کرنے کے لیے، سیٹسفائیڈ نیڈس میں چینج کرنے کے لیے زیادہ موٹیویشن سے کام کرتے ہیں. اگر آرگنائزیشن ان کے ساتھ سپورٹ کرے تو واہ، پھر تو کیا ہی بات ہوگی. بہرحال انسیٹسفائیڈ نیڈس کیا ہوتی ہیں؟ وہی بات، ڈیفیشنسیز دیٹ اے پرسن ایکسپیرینسز ایٹ اینی گیون ٹائم. ٹھیک ہے، آگے اگر آ جائیں انرجائزرس کا بتایا گیا ہے کہ کریٹ ٹینشنس، فیلنگز آف انریسٹ، میک ایفرٹ ٹو ریڈیوس ٹینشنس. کچھ اور ایگزامپلس کے ساتھ یہ چیزیں میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں آسان وے میں، ایزی وے میں. دیکھیں آپ لوگوں کا نا اگر رات کو سونے کا ارادہ ہے 2 بجے یا 1 بجے یا 12 بجے، آپ کو پتہ ہے صبح سنڈے ہے، تو آپ کو فکر نہیں ہوگی چاہے پوری رات آپ جاگتے رہیں. یہ چلیں مثلاً آپ 10 بجے ہی سو گئے تو آپ صبح جس ٹائم بھی مرضی اٹھیں، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. جب کہ منڈے کا دن ہوگا، فرائیڈے تک، تو آپ کو ٹینشن ہوگی، یار روٹ نہ نکل جائے، یار کلاس میں لیٹ نہ ہو جائیں، اٹینڈنس کا مسئلہ نہ بن جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. تو جس ٹائم آپ کا صبح کلاس کا معاملہ ہوگا تو آپ ذرا زیادہ
رات کو الارم لگا کے سوئیں گے، ہاسٹل میں ہیں تو دوست کو کہیں گے یار اٹھو گے تو مجھے بھی اٹھا دینا، ہو سکتا ہے میری آنکھ نہ کھلے، یہ گھر سے آ رہے ہیں، بہن کو یا امی کو ابو کو کہیں گے کہ ابو پلیز یا امی پلیز مجھے اٹھائیے گا، میری آنکھ نہ کھلے، یا نیند اس طرح کی آپ کی کہ اٹھنا ہی نہیں ہوتا یا کچھ بھی۔ اور اب اگلا لیول بتاؤں تو اگر صبح آپ کے کوئی پیپر ہے، کلاس سے اگلا لیول آ گیا تو پھر تو آپ زیادہ پریشان ہوں گے، آپ فکر مند ہوں گے، رات کو آپ سوئیں گے لیکن آپ کو ہوگی بار بار کہ صبح میں ٹائم پہ پہنچوں، ٹائم سے پہلے پہنچوں، پین اور مارکر پورے رکھ کے لے کے جاؤں، کچھ بھی۔ تو جو چیزیں نا انرجائزر ہوتی ہیں یہ لوگوں میں اس سینس میں ٹینشن کریٹ کرتی ہیں، نیگیٹیولی نہیں کہ وہ فکر مند ہوتے ہیں، فیلنگز آف انریسٹ ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ موٹیویشن کو پروسیس کو فالو کرتے ہوئے نا ان کو ٹینشنز کو ریڈیوس کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ رات کو الارم کا لگانے کا کر لیں گے، ساتھ گھر والوں کو کہہ دیں گے، کسی دوست کو کہہ دیں گے، تو مطلب جب آپ نے کسی بڑی جگہ جانا ہوتا ہے نا تو یہ انرجائزرز ہوتے ہیں، آپ کو بے چین رکھتے ہیں کسی نہ کسی سینس میں، ٹھیک ہے؟ یہ پازیٹیو میں اس چیز کو لیجیے گا، نیگیٹو میں نہ لیجیے گا۔ ظاہر ہے محنت آپ کریں گے، صبح جائیں گے، تھکیں گے، پیپر اچھا لکھیں گے تو فائدہ بھی تو ہوگا نا، پھر گول بھی تو تبھی اچیو ہوگا۔ آگے یہ وہی بتایا گیا جی کہ گول ڈائریکٹڈ ایفرٹس پرووائڈ فوکس فار انرجی ریلیز، یہ وہی چیزیں مڑ مڑ کے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے مزید کچھ چیزیں آ گئی ہیں جی، نیڈز بیہیویئر، یہ وہی ہے نیڈز گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر، اور آگے انسینٹیوز اینڈ گولز۔ اگلی کلاس میں آپ نے پڑھ کے آنا ہے، میں سوال کروں گا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ریوارڈز، بونسز اینڈ انسینٹیوز۔ اگلی کلاس میں آپ نے پڑھ کے آنا ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ریوارڈز، بونسز اینڈ انسینٹیوز، ٹھیک ہے؟ انسینٹیوز کا تھوڑا سا میں خود بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیوچر اورینٹیڈ ہوتا ہے نا، کوئی باس کسی امپلائی کو یعنی فیوچر کے کام کے ساتھ یعنی ایک منسلک کر دیتا ہے کسی چیز کو نا، کہ آپ نے اگر یہ کام اچھے طریقے سے آرگنائزیشن کے فائدے کے لیے اچیو کیا تو آپ کو اتنا معاوضہ ملے گا، مطلب ابھی امپلائی نے وہ پرفارم نہیں کیا لیکن فیوچر کے ساتھ نا کوئی باس جو ہیں امپلائر ہیں سیٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے چھوٹے بھائی یا بہن کو کہتے ہو کہ اگر آپ نے 9th میں اچھے نمبر لیے، 500 میں سے 400 لیے یا 450 لیے، میں آپ کو 10,000 روپے کا گفٹ دوں گا یا سائیکل لے دوں گا یا اچھا سا کھانا بنا کے آپ کو دوں گی یا بریانی بنا کے دوں گی یا وٹ ایور۔ ابھی دیا تو نہیں ہے نا کوئی کھانا بنا کے یا کوئی پیسے انعام تو نہیں دیے، سائیکل لے کے نہیں دی، مطلب یہ ہے کہ جب وہ کر لے گا تو آپ دیں گے۔ تو اسی طرح اداروں میں بھی انسینٹیو اس سینس میں فیوچر اورینٹیڈ، جبکہ ریوارڈز اور بونسز کے ہیں۔ آدھا جواب میں نے آپ کو بتا دی، اگلی دفعہ پڑھ کے آئیے گا۔ اور جو ڈفرینس والی جتنی چیزیں چل رہی ہیں نا، تیسری کلاس ہوگی ہے، 7-8 ڈفرینس والی چیزیں میں بتا چکا ہوں، اس پہ اسپیشل آپ نے دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بار بار میں بتا رہا ہوں۔ آگے اختتام والی سائڈ ہم جا رہے ہیں لیکچر 3 کے پورشن 1 پہ۔ یہ آگے مزید 3 چیزیں آ گئی ہیں۔ وداؤٹ دیز 3 تھنگس دیر از نو کنسیپٹ فار اچیومنٹ آف اے گول، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اپنا گول اچیو کرنا ہے نا پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے، تو یہ 3 چیزیں ہوں گی تو آپ گول اچیو کریں گے، اور اگر گول اچیو نہیں کرتے، یہ 3 چیزیں نہیں رکھتے، تو سمپل دیر از نو موٹیویشن، کلیئر؟ پھر دیر از نو موٹیویشن۔ پہلی چیز ہے ڈائریکشن، پھر ہے انٹینسٹی، پھر ہے پرسسٹنس، آگے اس کی ڈیٹیل بھی آ رہی ہے اگلی سلائڈ میں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈائریکشن کیا ہے؟ اب آپ لوگوں نے سول انجینئرنگ کرنی تھی تو کیا آپ نے کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لیا؟ نہیں لیا نا۔ آپ نے کمپیوٹر سائنس میں جانا ہوتا تو پھر سول انجینئرنگ میں آپ کا کیا کام تھا؟ پھر آپ ادھر جاتے۔ آپ نے صبح یو ٹی ٹیکس لانا ہے، ناشتہ وغیرہ کر کے تیار ہو کے آپ نے یو ٹی والے راستے پہ اس بس پہ بیٹھنا ہے یا اپنی گاڑی یا بائک لے کے آنا ہے۔ آپ نے اسلام آباد والے راستے پہ نہیں جانا، لاہور والے راستے پہ نہیں جانا۔ جب وہاں چل پڑیں گے اور پھر کہیں گے او ہو یا اللہ میں تو پہنچا ہی نہیں ہوں، تو راستے ہی غلط چنا۔ ڈائریکشن ہوگی تو آپ کا گول اچیو ہونے کے لیے پہلی چیز پوری ہوئی۔ پھر خالی ڈائریکشن انف نہیں ہے، آپ نے جس جگہ جانا ہے، مثلا یو ٹی ٹیکس والی آپ نے روڈ پکڑ لی، اچھی بات ہے، پھر کیا آپ پیدل چلنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ نے اچھی گاڑی پہ، اچھی بائک پہ، اچھی بس پہ سفر کرنا ہے۔ جس شدت سے آپ سفر کریں گے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور پھر یہ تو نہیں ہے کہ چلیں مثلا آپ نے اپنی گاڑی نکال لی 20 لاکھ کی، آپ کے ابو نے آپ کو لے کے دی، ٹھیک ہے ڈائریکشن ٹھیک ہے، ٹیکسلا والی ہے، گاڑی بھی صحیح ہے، پٹرول شول سی این جی گیس بھی بھری ہوئی ہے، تو پھر کیا 1 کلومیٹر چل کے آپ آدھا گھنٹہ کسی ہوٹل پہ اسٹے کر کے چائے پینی شروع کر دیتے ہیں، پھر 1 کلومیٹر چل کے آپ کہیں بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح چلتا رہے گا تو 3 دن تک بھی آپ ٹیکسلا نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے؟ کیسے گول کو اچیو ہوگا؟ کیسے بندہ گول اچیو کرے گا کسی ادارے کے اندر یا لائف میں کسی بھی جگہ؟ یعنی مستقل مزاجی، کنسسٹنسی، پرسسٹنس، یہ تینوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں، لازم و ملزوم ہیں، ڈائریکشن، انٹینسٹی اور پرسسٹنس۔ یہ آگے اس کی ڈیٹیل دیکھیں جی۔ شریار یہ چیزیں ابھی میں نے بتائی ہیں، ذرا شریار عرفان ریڈنگ کریں سلائڈ نمبر 23 کی۔ Motivation is the process that accounts for an individual's intensity, direction, and persistence of effort towards the attainment of a goal.
Intensity. Intensity is concerned with how hard a person tries. This is the element most of us focus on when we discuss the topic of motivation. However, unless effort is channeled in a direction that benefits the organization, high intensity is no guarantee of variable job performance outcomes. Quality of effort, therefore, is just as important as intensity of effort. समझ आई है जनाब? समझ आई है? Finally, जी सर, जी 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 बताएं. Finally, persistence, how long a person can maintain effort, is important. A motivated person stays with a task long enough to achieve his or her goal. जी शरियार समझ आई है अब सारी चीज़ें क्या मैंने अभी बताई नहीं थी पीछे? जी सर वही जी सिंपल इंग्लिश में इसने वही चीज़ें बताई हैं और आप देखें कि स्लाइड के सबसे ऊपर में ना एक नई डेफिनेशन आ गई मोटिवेशन की. 3-4-5 डेफिनेशन हम ऊपर अब पढ़ चुके हैं. स्टार्ट हमने सिंपल तरीके से किया, फिर उसी तरीके से चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते आगे आ रही हैं. और आगे ये कहता है मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस दैट अकाउंट्स फॉर एन इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ गोल. अभी मैंने इतनी आसान एग्जांपल आपको बताई यूटी टेक्सला वाली कि जब तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, याद रहे. अब आपके पास डायरेक्शन नहीं है ना, गाड़ी भले आप 40 लाख की पिजारो आ जाओ, अपना कोई और लेके आ जाओ, करोड़ रुपए की कोई चीज़ में बैठ के आ जाओ, परसिस्टेंस भी है, इंटेंसिटी भी. आप टेक्सला वाले रूट पे नहीं आओगे तो कैसे पहुंचोगे? डायरेक्शन है, इंटेंसिटी भी है, परसिस्टेंस नहीं है फिर भी मुश्किल है. डायरेक्शन और परसिस्टेंस है, इंटेंसिटी नहीं है फिर भी मुश्किल है. तीनों चीज़ें होंगी किसी एम्प्लॉय में, किसी जगह, किसी सिविल इंजीनियर में, कोई बड़ा पुल बनाने के लिए, कोई बड़ा डैम बनाने के लिए, तो ही काम चलेगा. वरना आज तक हम सुनते आ रहे हैं जी काला बाग डैम होगा, नीला डैम होगा, पीला गुलाबी, वट एवर. मैं जर्नल समझा रहा हूँ. जब तक पूरी कौम की एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नेशन, क्योंकि नेशन में सब मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी हैं ना, उनको भी तो साथ लेके चलना है. सारे इंसान तो हैं ही है ना, क्या ख्याल है? सही है, पाकिस्तान तो सब के लिए है. कहने का मकसद ये है डैम्स भी सबकी ज़रूरत है, पानी भी. अब मैं काला बाग की, गुलाबी बाग की किसी की बात नहीं, जर्नल एक समझाने के लिए कह रहा हूँ. अब ये एग्जांपल पिछली कई क्लासों में जो अभी मैंने जिन्हें इस वीक पढ़ाई ये नहीं दी, अभी आपको बता रहा हूँ. कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हर दफ़ा नई मैं एग्जाम्पल्स दे रहा होता हूँ चेंज करके. अब जब हमने कोई ज़ख़ीरा पानी का करना है तो डायरेक्शन पहले हमारी होनी चाहिए ना. हमने देखना है कि यार किन पहाड़ों के अंदर हमने कोई डैम बनाना है, कुदरती कोई जगह, वट एवर. फिर इंटेंसिटी होगी तो होगा ना, कारीगरों को लगाएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, मजदूर आएंगे, काम होगा तो होगा ना. खाली अब पहाड़ ही बंदा देखता रहे और क्या क्या बनेगा डैम, मुझे बताएं. और चले इंटेंसिटी भी होगी, 10,000 मजदूर आ गए, उनकी तनख्वाहें आ गई, महीने की दिहाड़ियाँ आ गई, वट एवर. फिर मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो क्या डैम बनेंगी, या क्या रोड बनेंगी, या क्या पुल बनेंगी, या क्या सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल होगी, या क्या होगा? समझ रहे हैं? इवन के एक मोहतरमा है किचन में कहती हैं कि या अल्लाह पुलाव बन जाए, या अल्लाह पुलाव बन जाए. तो कैसे पुलाव बनेगा जब तक उनकी डायरेक्शन नहीं होगी कि चूल्हा जलाना है जनाब, उसके बाद कोई चावल वगैरह नहीं होंगे, या कुछ ज़रूरियात वो मामलात नहीं होंगे जिसके लिए पुलाव जिससे बनता है या सालन बनता है, तो तब होगा ना. अच्छा चलें वो चावल वगैरह हैं, मुर्गा भी है, चलें पुलाव बनाना है, उन्होंने वो कर दिया, लेकिन अब इंटेंसिटी नहीं है, वो करके रख के चली गई, तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा. उन्हें पता होगा मेहमानों ने आना है तो अच्छे तरीके से वो करेंगे. उसके बाद फिर ये भी नहीं है कि 10 मिनट रखे और जनाब उतार ली, वो तो कच्चे ही रह जाएगा ना. परसिस्टेंस भी होगी, मुस्तकिल मिजाजी से साथ साथ वो देखती रहेंगी, करती रहेंगी. कितनी इजी एग्जांपल्स बता रहा हूँ. ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स की भी, इस्लाम की भी, इंसानियत की भी, घरेलू ज़िंदगी की भी. तो ये चीज़ें इतने ईजी वे में स्टूडेंट्स को मैं इसलिए पढ़ा रहा होता हूँ ताकि उनको थ्रू आउट द लाइफ ये चीज़ें याद रहें, भूलें नहीं. और फिर पेपरों में ये क्विज़ में आती हैं तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते. अनफॉर्चुनेटली हर जगह हर दफ़ा ये होता है. मैं स्टूडेंट्स को बार बार समझाता हूँ, उनसे ज़्यादा मुझे उनकी फ़िक्र होती है. लेकिन मैंने अक्सर नोट किया है मसला तब होता है कि कई स्टूडेंट्स क्लास में आते नहीं हैं, मतलब अटेंडेंस उनकी कम होती है, इसलिए उन्हें प्रॉपर चीज़ें समझ नहीं आती. या फिर क्लास में कोई नहीं आता, और अगर आ जाता है सुनता नहीं है, कोई भी बंदा या बंदी, जर्नल समझा रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा, जर्नल समझा रहा हूँ. मसलन वो आ गए हैं क्लास में, फिर सुनते नहीं हैं, और अगर सुन लें तो फिर घर जाके पढ़ते नहीं हैं. अच्छा अगर पढ़ लें तो फिर पेपर में लिखते नहीं हैं. तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी कैसे काम होगा, मुझे आप बताएं. पहले तो बंदा क्लास में अटेंड करे, उसे समझ आए कि क्या टीचर पढ़ा रहे हैं. उस्मान रशीद सब क्या पढ़ा रहे हैं, रमीज सुहेल सब क्या पढ़ा रहे हैं, सलमान सब क्या पढ़ा रहे हैं, कोई भी सर या मैडम कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तब बंदे को समझ आती है ना. एक मरला पार होता है.
کلاس میں آئے بندہ سنے پھر پڑھے بھی گھر جا کے. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے پڑھتے ہی رہے, کھیلے نہیں اور کام, یہ نہیں ہے. کچھ ٹائم دے, بندہ پتہ ہو کہ یار یہ چیزیں پکی ہو جائیں, دماغ میں بیٹھ جائیں. رٹا نہیں مارنے کا کہہ رہا, لیکن اتنا تو کم از کم بندے کو پتہ ہونا چاہیے نا جب بندہ پڑھتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہیڈنگز ہیں, یاد رکھنی ہے. پھر بندہ اپنی آسان انگلش میں طریقے سے نالج پڑھتا ہے تو بندہ لکھ لیتا ہے. پھر اس کے بعد بندہ پڑھے گا لکھے گا تو کام چلے گا نا. یہ معاملات ہیں. آگے آ جائیں, مزید 3 چیزیں آ گئی ہیں, یہ بھی بڑی ضروری ہیں. اوپر جو میں نے اگزامپل دی نا, ڈائریکشن, انٹینسٹی, پرسسٹنس کی, اس میں ایک ایگزامپل میں اور ایڈ کر رہا ہوں, حافظ قرآن والی. ایک حافظ قرآن ہے مثلا, انہوں نے تراویحوں میں قرآن پاک سنانا ہے. اب ڈائریکشن ہوگی جس مسجد میں ان کے معاملات طے ہوئے ہیں وہاں جائیں گے تراویحوں میں, تب قرآن پاک سنائیں گے نا. کسی اور مسجد میں چلے جائیں گے, وہاں تو کوئی اور مولانا یا حافظ صاحب ہوں گے, وہ کیسے انہیں قرآن پاک سنانے دیں گے. تو جس مسجد میں جانا ہے ادھر جائیں. پھر انٹینسٹی ہو, یہ نہیں کہ جناب کو ایسی چیز کھا پی لی کہ گلے سے آواز نہیں نکل رہی ہے کچھ بھی, وٹ ایور, ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ انٹینسٹی ہو, تراویحوں میں ان کی منزل پکی ہو, سارے معاملات صحیح ہوں, اور پھر پرسسٹنسی, کنسسٹنسی, روزانہ قرآن پاک صحیح طریقے سے جا کے سنائیں. پھر یہ تو نہیں ہوتا نا ایک دن تراویحیں سنائی, 3 دن چھٹیاں کی, قرآن پاک کیسے تراویحوں میں مکمل ہوگا, ٹھیک ہے. ایک اور میں نے اسلام کی اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کی. اب آگے یہ آ رہا ہے جی پرفارمنس فارمولا, ڈٹرمیننٹس آف جاب پرفارمنس. اب پھر یہ حافظ قرآن والی اگزامپل ہم لے کے آگے چلتے ہیں. ولنگنیس ٹو پرفارم, کیپیسٹی ٹو پرفارم اینڈ اپرچونیٹی ٹو پرفارم. یہ جاب پرفارمنس کی 3 ڈٹرمیننٹس یا اجزاء ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک جز ہوتا ہے اور یہ ایک سے زیادہ اجزاء ہو جاتے ہیں ڈٹرمیننٹس. کسی بھی امپلائی کے لیے, کسی بھی بندے کے لیے, جب اس نے اپنی جاب کو پراپر پرفارم کرنا ہے نا, یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. حافظ صاحب ولنگنیس ہی نہیں ہوں گے تراویحوں میں قرآن سنانے کے لیے, تو کوئی زبردستی دھکے مار کے تو انہیں نہیں کہہ سکتا نا چلو آگے تراویحوں میں جا کے سناؤ. اس کا دل ہی نہیں ہے تو کیسے سنائے گا. ولنگنیس ہوگی, پھر کیپیسٹی نہیں ہے تو کیسے سنائے گا. کیپیسٹی مطلب اب اگر ان کی منزل خدا نخواستہ کچی ہے, یہ پڑھا نہیں تھا سارا سال, تو کیپیسٹی یا ابلٹی بھی تو ہونی چاہیے نا. اس کے بعد اپرچونیٹی بھی ہونی چاہیے. اب یہ تو نہیں کہ ولنگنیس ہے, کیپیسٹی بھی ہے, اپرچونیٹی نہیں ہے, کہاں روڈ کے درمیان کھڑے ہو کے سنائیں گے. چلیں موقع انہوں نے اپنے لیے خود بنا لیا, مسجدیں کم ہیں, حافظ زیادہ ہو گئے ہیں, تو چلیں گھر کا کوئی صاف ستھرا کمرہ کھولا, اسے صاف صفائی کی, 2-4 نمازیں یا چٹائیاں بچھائیں, 8-10 بندوں کے لیے جگہ بنائی کہ چلو یار چاچو جی آپ آ جائیں, اپنے 2-4 دوستوں کو, جس طرح کچھ لوگ کرتے ہیں اپنے گھر کے اچھے کمرے میں بڑے میں. موقع مل گیا, کیپیسٹی اب نہیں ہے, منزل کچی ہے, تو وہ پیچھے جس طرح ڈائریکشن, انٹینسٹی, پرسسٹنس گزری, اسی طرح اسی حافظ قرآن والی ایگزامپل کو ان 3 چیزوں پہ میں فٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 3 چیزیں بھی نہیں ہوں گی تو آپ کی موٹیویشن نہیں ہو سکتی, آپ کی آؤٹ کم نہیں آ سکتی, آپ کا گول اچیو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے جی. اب حذیفہ آپ کو پھر میں انگیج کر رہا ہوں. اب سول انجینئرنگ کی اپنی کوئی ایک ایگزامپل بتائیں ڈٹرمیننٹس آف جاب پرفارمنس میں, سوچ کے بتائیں اچھی سی ایگزامپل. حذیفہ آپ کو آواز آ رہی ہے, سی آر صاحب؟ جی حذیفہ شاید آف لائن ہے. جی عماد آپ بتا دیں. آواز آ رہی ہے عماد؟ اسد آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام محمد علیکم اسد سر, اللہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی عماد اب بھی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی عماد ایک ایگزامپل بتائیں ڈٹرمیننٹس آف جاب پرفارمنس کی سول انجینئرنگ کے لحاظ سے. سر ایکچولی میرا انٹرنیٹ سلو تھا تو میں نے ابھی جوائن کیا, میں سمجھ نہیں پایا آپ نے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ابھی میں پھر کسی اور اسٹوڈنٹ کو کر لیتا ہوں انگیج, ابھی ٹائم شارٹ اوکے ہے نا, سر, میں کسی اور تھینک اسٹوڈنٹ. یو. جی اسد اللہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی شریار آپ ہی بتا دیں. سر بینگ اے سیول انجینئر سر مجھے اپنا ورک کے اکارڈنگ میں سر پہلے مجھے ریڈی رہنا چاہیے اپنی جاب کے اکارڈنگ کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس میں. جی 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 آگے. سر میرے سر وہاں پہ اپنا ایتھکس سے سب کچھ کام رہنا چاہیے, کسی کے ساتھ اس میں نہ ہی کوئی انلیگل ابیوز. فار سر جس طرح ہم نے لاسٹ ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں, ہمیں اپنا بزنس میں ابیوز نہیں کرنا چاہیے. مجھے وہاں پہ موٹیویشن سے کام کرنا چاہیے, اور سر کسی کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے, اور اپنی کمپنی کو مجھے بینیفٹس پرووائڈ کرنے چاہیے کہ نہ کہ سر میں وہاں پہ انلیگل مس یوز کروں.
एक्सेट्रा। نہیں بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن ابھی ہم جو پڑھ رہے تھے نا وہ یہ تھا کہ جاب پرفارمنس میں جو 3 ڈٹرمیننٹس ہیں نا وہ آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا مزید اگر آپ بتائیں تو وہ یہ بنتا ہے نا کہ آپ نے سول انجینئرنگ کر کے اب اگر کوئی پل بنانا ہے یا کوئی ٹاسک آپ کو باس دیتے ہیں، اپارچونیٹی ٹو پرفارم ملے گی تو آپ کریں گے نا۔ اب اگر موقع مل گیا تو آپ ولنگنیس ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کے لیے، تو آپ کیسے جاب پرفارم کریں گے؟ تو سمجھ آ رہی ہے نا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، موقع آپ کو ملے پرفارمنس کا، پھر ولنگنیس اور پھر کیپیسٹی، یہ مطلب زیادہ بہتر اس کا ایک جواب ہے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے؟ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آگے اب آپ اسٹوڈنٹس دیکھ لیں، سلائڈس اختتام والی سائڈ جا رہی ہیں۔ آگے پرفارمنس فارمولا، کئی دفعہ یہ سوال آیا ہے ایک 2 نمبر کا، بہت لوگوں نے لکھا ہے، کئی لوگوں نے نہیں لکھا، پتہ نہیں جیسے کتنی مشکل بات پوچھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 1-2 لفظ لکھنے ہوتے ہیں، نمبر مل جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے پرفارمنس فارمولا میں؟ وہی جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ 3 چیزیں ہیں، ولنگنیس ٹو پرفارم، کیپیسٹی ٹو پرفارم، اپارچونیٹی ٹو پرفارم۔ اس کو فارمولے کی فارم میں اس نے لکھ دیا، پرفارمنس از اکول ٹو فنکشن بریکٹس میں ایبلٹی اور کیپیسٹی، ٹھیک ہے؟ پھر موٹیویشن اور ولنگنیس، پھر آگے اپارچونیٹی، اور آگے اس نے بتایا کہ ایبلٹیز کیا ہوتی ہیں، کسی کی اسکلز، ایبلٹیز وغیرہ کوئی کام پورا کرنے کے لیے اس کا علم وغیرہ۔ موٹیویشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی انرجی، وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا، انرجی ہوتی ہے، انر ڈرائیو ہوتی ہے۔ اور رائٹ پرفارمنس اپارچونیٹی، ٹھیک ہے؟ اپارچونیٹی میں آگے وہی بتا رہا ہے، وائی ڈو یو کیئر، مطلب وہی 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہوں گی تو آپ کی جاب پرفارم ہوگی، اور تبھی آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے، وہ گول اچیو ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ لیکچر نمبر 3 تقریباً 60 to 70% ہو گیا مکمل۔ آخری اس میں سلائڈز آ رہی ہیں جی، شہریار سمجھ آئیے؟ جی اسٹوڈنٹ سمجھ آئیے؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے نا کسی کا؟ یہ سر آ گئی ہے۔ بہت ایزی وے میں، انتہائی ایزی ایگزامپلز، آرگنائزیشنل، اسلامک، پاکستانی، ہیومینٹی، اتنی زیادہ ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ساتھ میں پڑھاتا ہوں، تو جب کوئی کوئز یا پیپر میں آئے گا نا تو لکھنا بھی ایسے ہی ہے۔ اور یاد رہے کہ اگلا ویک نمبر 4 ہے، ویک نمبر 4 میں آپ کا کوئز نمبر 1 ہونا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آج میں ساری فائل شیئر کر دوں گا اسٹرکچر والی، تھوڑی دیر پہلے میں بتا چکا ہوں کلاس کے اسٹارٹنگ میں، آج شام تک آپ دیکھ لیجیے گا اپنی ٹیمز میں، فائلز میں۔ تو کوئز وغیرہ پھر لیٹ بار میں کسی کا نہیں لوں گا، کوئی یہ نہ کہ سر ہم رہ گئے تھے تو ہمارا بھی لے لیں، اتنا نہیں ٹائم ہوتا نا، 600-700 اسٹوڈنٹس ہیں اس دفعہ، ٹھیک ہے؟ کافی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں تو پھر سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو اس لیے کوئز اس ٹائم پہ دیں، اسائنمنٹ ٹائم پہ جمع کرائیں، ڈیٹس کا خیال رکھیں تاکہ آپ کے نمبر ساتھ ساتھ اچھے لگتے جائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آخر میں جا کے رزلٹ پہ آپ کے نا اثر ڈالتی ہیں۔ پھر یہ اب آ جائیں، جو دوسری فائلز میں نے کہی تھی نا وہ اوپن کر لیں، پروفیشنل ایتھکس والی، اب اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو۔ یہ سب اسٹوڈنٹس یقیناً اوپن کر چکے ہوں گے، یہ پروفیشنل ایتھکس والی ذرا سلائڈس ہیں، نہیں اوپن کر لیں۔ جی اسٹوڈنٹس دیکھیں، جس طرح کہ اب ہم کلاس نمبر 3 کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ماشاءاللہ آپ کو کافی ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ پہلی کلاس میں آپ کو پتہ نہیں تھا ایتھکس کیا ہوتی ہے، مطلب سبجیکٹ کیوں ہے سول میں، آپ نے سوال وغیرہ کیے، آج سے 2-3 ہفتے پہلے میں نے آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، کافی سارے لوگ خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ جی بڑی کام کی چیز ہے یہ وہ، ٹھیک ہے؟ ریکارڈنگس پڑھی ہیں پرانی، آپ سن بھی سکتے ہیں، ساتھ سے سارا پرانے ریویژن کے لیے بھی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں گھروں میں تیاری کے لیے بھی۔ آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا 2-3 ہفتوں میں کہ پروفیشنل ایتھکس کیا ہوتی ہے آپ کی سول انجینئرنگ میں یا آپ کی پروفیشنل لائف میں، کتنی یوزفل اور فروٹفل ہے اور ہیلپ فل ہے۔ پروفیشنل ایتھکس کی ڈیفینیشنز ہم نے بہت زیادہ پڑھی تھیں، اب یہ وہی ڈفرینٹ ورڈز کے ساتھ ریپیٹ ہو رہی ہیں، تو ہم 7ویں 8ویں سلائڈ سے سٹارٹ کریں گے، بٹ میں آپ کو تھوڑا سا مزید اس کا بتا دیتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایتھکس کی ایک اور ڈیفینیشن آ گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں رائٹ، رانگ، گڈ، بیڈ بیہیویئر کا بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بس سمپل وہی ساری بات جو پہلے میں نے کنسیپٹس کلیئر کیے تھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب آپ گڈ اور بیڈ میں، رائٹ اور رانگ میں فرق کرنا سمجھ آپ کو آ جاتا ہے، پھر آپ فرق کرنے کے بعد چیزوں کو پراپر وے میں، پراپر ڈائریکشن میں، پازیٹیو لحاظ سے اپلائی کراتے ہیں تو آپ کی ایتھکس اور پروفیشنل ایتھکس بن جاتی ہے۔ پھر جب ورک پلیس میں کرتے ہیں تو انجینئرنگ ایتھکس بن جاتی ہے، ورک پلیس والی ایتھکس بن جاتی ہے۔ تو یہ وہی آگے بتا رہا ہے، پھر آگے دیکھ سکتے ہیں میٹا ایتھکس، نارمیٹیو ایتھکس اور اپلائیڈ ایتھکس، 3 چیزوں کا مزید بتا رہا ہے۔ تو ہمارا جو مین کنسرن ہے نا 16 ویکس میں، تو وہ اپلائیڈ ایتھکس ہے نا، پروفیشنل ایتھکس پہ۔ تو سمپل برل آپ دیکھ لیں کہ میٹا ایتھکس وہی مورل ویلیوز کی طرح، جی صحیح کیا ہے، واٹ از گڈ، واٹ از بیڈ، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور نارمیٹیو ایتھکس میں نارمس کے اکارڈنگ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اپلائیڈ میں کہ ہاؤ ڈو وی اپلائی ایتھکس ٹو ورک اینڈ لائفس، ٹھیک ہے؟ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ایتھکس کو اپنی زندگیوں میں اور ورک پلیس میں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا مین کنسرن اپلائیڈ ایتھکس میں ہے۔ یہی آگے مزید اس نے بتایا میٹا، نارمیٹیو اور اپلائیڈ کی ڈیفینیشنز، ٹھیک ہے؟ تو ایکشنز پہ جب ہم کرتے ہیں تو اپلائیڈ ایتھکس آ جائے گی۔ اب آ جائیں سلائڈ نمبر 8 پہ آپ، تو اس میں اب شہریار ذرا ریڈنگ کریں سلائڈ نمبر 8 میں اپلائیڈ ایتھکس کی کیا کہہ رہا ہے، پڑھیں۔
Applied ethics is the philosophical examination from a moral standpoint of particular issues in private and public life that are matters of moral judgments. Next points, bioethics, business ethics, professional ethics, machine ethics, relational ethics, military ethics, public service ethics. جی تو ابھی آپ اپلائیڈ ایتھکس کی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں اس نے پھر بتائی ہیں کہ جو ہم نے معاملات کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری مزید اس نے بتائی ہیں، ریلیشنل ایتھکس ہے، ملٹری ایتھکس ہے، مشین ایتھکس ہے، پروفیشنل ایتھکس ہے. تو اگر یہ فزیکل کلاس ہوتی نا، میں آپ کے سامنے ایک گلدائرہ لگا کے کرتا، آپ کو دکھاتا بھی چیزیں، ظاہر نظر آ رہا ہوتا آپ کو، لیکن اب آپ روحانی طور پہ تصور کر لیں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، تو آپ کے سامنے کھڑا ہو کے گلدائرہ لگا رہا ہوں، اس میں گلدائرہ جو ہے نا پورے کا پورا وہ آپ کی پروفیشنل ایتھکس ہے. اس گلدائرے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے میں مزید نقطے لگا رہا ہوں، تو کوئی انجینئرنگ ایتھکس ہے، یہ چھوٹے چھوٹے خانے بنا رہا ہوں، وہ چھوٹے نقطے، یہ چھوٹے خانے، کوئی انجینئرنگ ایتھکس ہے، کوئی میڈیکل ایتھکس ہے، کوئی لیگل ایتھکس ہے، کوئی ملٹری ایتھکس ہے، کوئی اور ایتھکس ہے. مطلب جو مین ہے نا، کیونکہ ہر وکیل، ہر جج، ہر انجینئر، ہر ڈاکٹر، ہر آرکیٹیکٹ، ٹھیک ہے، یہ جتنے لوگ ہیں یہ پروفیشنلز ہیں، لیکن پروفیشنل کے اندر ڈفرینٹ ہے نا. جیسے میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ ایک میڈیکل میں کوئی ڈاکٹر دل کا ہے، کوئی گردوں کا ہے، کوئی ENT ہے، یعنی میڈیکل ایک براڈ وے میں بات ہے، آگے سے ڈاکٹروں کی اقسام ہے، وہ اس کے اندر سب کیٹیگریز میں آگے. اسی طرح جتنی قسم کی بھی ایتھکس ہیں وہ پروفیشنل ایتھکس کے اندر آئیں گی، اپلائیڈ ایتھکس کے اندر آئیں گی. یہاں تک کلیئر؟ آگے آ جائیں سلائیڈ نمبر 9 میں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے میرے خیال میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ آکوپیشن کیا ہوتا ہے، پروفیشن کیا ہوتا ہے. یہ پھر وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. جی شریار، یہ ریڈنگ کریں سلائیڈ نمبر 9 کی. A profession is a vocation founded upon specialized higher educational training, the purpose of which is to apply objective counsel and service to others for a direct and definite compensation. Professional ethics encompass the personal and corporate standards of behavior expected of professionals. 100 باتوں کی ایک بات اس سلائیڈ میں یہ بتا رہا ہے کہ پروفیشنل ایتھکس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ جو ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. پروفیشنل ایتھکس کی ڈیفینیشن کیا اور پروفیشن کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم پچھلی سلائیڈ میں کلاس نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں. پروفیشن کیا ہوتا ہے، ایک پروفیشنل بندہ کون ہوتا ہے، پروفیشنلزم کیا ہوتی ہے، پروفیشنلائزیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. سمپل کہ ایک بندہ جس کے پاس نالج ہے، سکلز ہیں، ابلٹیز ہیں، ہائر ڈگری ہے. اب ایک بندہ جو محلے میں بیٹھ کے لوگوں کے بال کاٹ رہا ہے، شیو کر رہا ہے، خط بنا رہا ہے، وہ آکوپیشن تو اس کا ہے نا، حجامت وغیرہ کرنا، لیکن وہ بندہ پروفیشنل نہیں ہے. ایک بندہ، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، جو مستری مزدور کو دیواروں پہ لینٹر کر رہے ہیں، پلستر کر رہے ہیں، چھت پہ لینٹر ڈال رہے ہیں، وہ سارے آکوپیشن میں آتے ہیں. لیکن میں پچھلی کلاس میں بتا چکا ہوں، یہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، وہی بتا رہا ہوں. لیکن اب جو سول انجینئر ہے وہ تو اوپر لیول میں ہے نا، اس کی ڈگری بھی ہے، نالج بھی، اسکلز بھی، ابلٹیز. جبکہ ووکیشن یہ ہوتا ہے کہ شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جس طرح کوئی آپ نے 4 مہینے کا 2 مہینے کا ڈپلوما کر لیا ٹیفٹا سے، یا کچھ بھی کسی حد تک ٹریننگ نالج ہے، لیکن پروفیشنل کے انڈر آ جائے گا اور آکوپیشن سے اوپر آ جائے گا. ٹھیک ہے، جبکہ آکوپیشن والے لوگ آپ کو پتہ ہے، کوئی زیادہ تر جو میجورٹی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جناب پلمبر بنا ہوا ہے، کوئی کیا. جبکہ پروفیشنل اوپر لیول کے جو لوگ ہیں نا، لیکن یہاں اوپر لیول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے غلط طریقے سے بات کرنا شروع کر دیں، حقارت سے ہیوملیٹ ہونا کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہے. یہ میں دوسرے سینس پہ بتا رہا ہوں جو لاسٹ ٹائم بتایا تھا. لیکن ہر بندے نے اپنی پرسنالٹی، اپنا شخصیت، اپنا بولنا چالنا، رسپیکٹ دینا، رسپیکٹ لینا، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آگے چلیں. پھر یہ وہی چیز جو ابھی میں نے بتائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ریڈنگ کرا لیتے ہیں. جی شہریار عرفان، یہ بھی پڑھیں سلائیڈ نمبر 10. What is professionalism? If a status of professional which implies certain attitudes or typical qualities that are expected of a professional, the services related to achieving the public good. The criteria for achieving and sustaining professional status of or professionalism are advanced expertise. The expertise includes sophisticated skills and theoretical knowledge in exercising judgment. This means a professional should analyze the problem in specific known area in an objective manner. جی امید ہے کہ چیزیں مزید کلیئر ہو گئی ہوں گی. ابھی پچھلی سلائیڈ میں نے بتایا کہ نالج، سکلز،
بہت ساری چیزیں جو آپ لوگوں میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پروفیشنلز میں، وہی ان کی پروفیشنلزم ہوگی، ٹھیک ہے. آگے آپ آ جائیں، مزید اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اب سلائیڈ نمبر 12 میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیر آر سم کمپوننٹس اور کوالٹیز آف پروفیشنل ایتھکس اور پروفیشنل پریکٹسز. بڑے ضروری کمپوننٹس ہیں. کئی دفعہ سوال آیا، مطلب اس میں تقریباً 7 سے 8 کمپوننٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنیسٹی، انٹیگریٹی، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، کانفیڈینشیلٹی، آبجیکٹیوٹی، ریسپیکٹفلنس، اوبیڈینس ٹو دا لا. اب باری باری ان کا ذرا پڑھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. جی شہریار، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ آنیسٹی تو آپ کیا بتائیں گے؟ سب کو پتہ ہے، بچپن سے آپ لوگ سنتے آ رہے ہو. جی شہریار، آنیسٹی کیا ہوتی ہے؟ سر آنیسٹی بیسیکلی ایمانداری ہوتا ہے سر، سچ بولنا، اپنے کام جھوٹ وغیرہ نہ بولنا. اس میں سر بیسیکلی ایمانداری کے بارے میں ہوتا ہے اس میں سب کچھ. اچھا، آپ کی فیملی میں کچھ عرصہ پہلے کسی کی کوئی شادی ہوئی ہے شہریار؟ یس سر ہوئی ہے. اچھا، مثلا جس کی بھی ہوئی ہے، جس بندے سے آپ نے برات یا ولیمے کے فنکشن کے لیے، کسی بھی مہندی کا فنکشن یا واٹ ایور کوئی بھی فنکشن، اس کے لیے آپ نے دیگیں شیگیں پکوائیں، کوئی کام کیا، تو اگر وہ بندہ 100 کلو گوشت کا آپ نے آرڈر دیا، 50 کلو اپنی فریجوں میں رکھ لیتا، 50 کلو ڈالتا، تو کیا آپ اگلی دفعہ کوئی اسے کام کا کوئی کہتے کسی کام کے لیے؟ نو سر، کبھی نہیں کہیں گے. کیوں؟ سر اس نے ڈس آنیسٹی کر دیا. ہم اس طرح ہم نقصان بھی ہوں گے سر. اس طرح ہماری جو کھانا بھی وہ کم پڑ جائے گا، کیونکہ ہم نے تو ارینج کیا ہے 100 کلو کا 100 بندوں کے لیے. تو سر اس میں کافی زیادہ مشکلات اٹھانی پڑیں گی. عزت کا بھی ہوتا ہے سر. جی 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 جی، بس یہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا. اسٹوڈنٹس دیکھیں، اب پروفیشنل ایتھکس میں نا کمپوننٹس اب چل رہے ہیں. پہلا جو کمپوننٹ ہے آنیسٹی ہے. اب سارے سمجھدار ہیں، ایگزامپل سے سمجھ گئے ہوں گے، 100 معاملات ایسے ہوتے ہیں. جی آگے بابائے قوم رحمۃ اللہ علیہ کا ذرا پڑھیں جی، فرمانے علی شان، یہ پڑھیں سلائیڈ نمبر 13 میں، آنیسٹی سے ریلیٹڈ ہے. Work honestly and sincerely, and be faithful and loyal to the Pakistani government. I can assure you that there is nothing greater in this world that your own conscience, and when you appear before God, you you can say that you are performed your duty with the highest sense of integrity, honesty, and loyalty and faithfulness. دیکھیں جی، ابھی آپ نے اگزامپل ان سے سنی ہے اپنے سی آر سے، ٹھیک ہے، فیلو سے، اور قائد اعظم کا آپ نے فرمان بھی پڑھ لیا آگے، ٹھیک ہے. مطلب آنیسٹی سے آپ نے گورنمنٹ کا، پاکستان کا، یعنی وفادار رہ کے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آنیسٹی کا سمپل آپ سب کو پتہ ہے کہ ایمانداری ہے. تو آگے سلائیڈ نمبر 14 میں اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ابھی ریڈنگ کریں گے کہ آنیسٹی کیا چیز ہے. تھوڑا سا یہاں فارمل اور ٹیکنیکل لینگویج میں یہ ساری چیزیں مینشنڈ ہیں، لیکن آپ اپنی رائٹنگ میں کہیں لکھنا پڑے تو لکھ سکتے ہیں ود ایگزامپلس. جو لوگ میرے پیپرز میں یا کوئزز میں ایگزامپل کے ساتھ لکھتے ہیں، جس طرح میں خود ایک ایک چیز میں اتنی ڈیٹیل پڑھاتا ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے جو اسٹوڈنٹس اسی طریقے سے لکھتے ہیں، نمبر بھی ان کے زیادہ آتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہوتا نا 3 نمبر کا کوئی سوال ہے تو 2 لائنیں لکھ کے بندہ جان چھڑا لے، پھر نمبر بھی اس کے اس لحاظ سے لگتے ہیں. پھر جو زیادہ جس نے محنت کی ہوتی ہے اس کے زیادہ لگ جاتے ہیں. پھر بھلے کوئی اسٹوڈنٹ بعد میں کہے جی ہم نے لکھا تھا، خالی لکھنا انف نہیں ہوتا نا. میں کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کو بتا چکا ہوں، ابھی ٹپس فار گڈ مارکس بھی دیتا ہوں، پھر دیں آپ کو لاسٹ کلاس میں، اس کا بھی 15,000 جائزہ لے، دیکھے کہ یار ہم سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. تو شہریار سلیم یہ ذرا دیکھیں آنیسٹی میں یہ کیا بتا رہے ہیں اب ذرا. آنیسٹی ریفرز ٹو شہریار عرفان جی. آنیسٹی ریفرز ٹو Honesty refers to facet of moral character and denotes positive, virtuous attributes such as integrity, truthfulness, and straightforwardness, along with the absence of lying, cheating, or theft. Honesty is the best policy. If I lose my honor, I lose myself. دیکھیں جی، ابھی یہ وہی ساری چیز ہے جو ہم نے بات کی تھی. اب جو بندہ دیگ میں کچھ چیزیں ہیرا پھیری کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، تو سمپل ڈس آنیسٹی کر رہا ہے، جھوٹ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، سمپل. تو جو بندہ جھوٹ فراڈ لائنگ نہیں کرتا، سمپل صحیح طریقے سے کام کرتا ہے آنیسٹ ہے، اور جو غلط طریقے سے کرتا ہے ڈس آنیسٹ ہے. بات ختم، اتنی سی بات ہے. اور یہ پہلا کمپوننٹ ہے پروفیشنل ایتھکس یا پروفیشنل پریکٹسز کا. آگے انٹیگریٹی. تو اب میں خود ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ کلاس کا ٹائم رہ گیا تھوڑا، ورنہ فزیکل کلاس ہوتی تو آپ کو انگیج کرتا، پوچھتا. تو دیکھیں لوگ مکس کر جاتے ہیں ان چیزوں کو. اسٹوڈنٹس آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، میں بتا رہا ہوں، ذرا آپ سن لیں غور سے. آنیسٹی ہے نا، اب ایک بندے نے ایک شادی میں دیگیں صحیح پکائیں، غلط کام نہیں کیا، صحیح ہے، مان لیا اس دفعہ اس نے کام ٹھیک ہے، لیکن اگلی 10 شادیوں میں اس نے ڈنڈی ماری، تو وہ اس کی کیا فائدہ ہوا؟ انٹیگریٹی تو نہ رہی نا. ایک دفعہ صحیح کام کیا، 10 دفعہ صحیح کام نہ کیا. تو انٹیگریٹی ہوتا ہے کہ کنسسٹنسی آف ایکشنز، ویلیوز، میتھڈز، میئرز، پرنسپلز، ایکسپیکٹیشن اینڈ آؤٹ کمز.
یعنی ایک بندے نے اگر ایک دفعہ ایک کام صحیح کیا تو اگلی دفعہ بھی اسے چاہیے صحیح کرے، پھر اس کی پرسنالٹی ہوگی، ایک اس کا امیج بنے گا، ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہوں گے کہ یار یہ بندہ صحیح کھانا پکاتا ہے، اچھا بناتا ہے، ڈنڈی بھی نہیں مارتا، رزق کے حلال کما رہا ہے، عزت بھی اس کی ہوگی، واہ واہ بھی ہوگی، کلیپنگ بھی ہوگی، اس کا کام اتنا بڑھے گا، وہ بندے 50 100 سے رکھنے پڑیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کوئی بھی بندہ سول انجینئر پروفیشنل ایتھکس کے سیکنڈ کمپوننٹ میں اگر ایک ٹھیکہ وہ صحیح کرتا ہے دوسرے میں صحیح نہیں کرتا تو کیا اس کی انٹیگریٹی رہے گی؟ انٹیگریٹی کو ہولنس بھی کہتے ہیں، سالمیت بھی کہتے ہیں۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید کنسسٹنسی آف ایکشن جب نہیں ہوگی نا تو آپ کی انٹیگریٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ ایک دفعہ بیٹنگ کرنا کوئی جاتا ہے صحیح کھیلتا ہے، اگلے 40 میچوں میں رنز ہی صحیح نہیں بناتا، کیا فائدہ؟ مطلب اچھا پلیئر وہی ہوتا ہے جو 4 5 میچوں میں کوئی 50 کرے، سینچری کرے، 5 7 8 میچوں میں کوئی 30 40 بنائے، پھر چلو سر 2 اگر دفعہ ہم صفر۔ کنٹینیوسلی آنیسٹی کرتے ہیں تو یہ انٹیگریٹی ہوگی۔ سمپل، یہی بتا رہا ہوں نا، یہی بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ ایک دفعہ اگر صحیح کھانا پکا لیتا ہے، مثلا پکوتے کی ہم بات کر لیں جو کوک ہوتا ہے، اگلی 40 دفعہ صحیح نہیں بناتا تو ایک دفعہ کی آنیسٹی کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں انٹیگریٹی میں گئی ہے؟ اس سینس میں آپ سمجھے نا جو اس نے بتایا ہوا، انٹیگریٹی دا کنسیپٹ آف کنسسٹنسی آف ایکشنز ویلیوز میتھڈ میئرس پرنسپلز ایکسپیکٹیشنز اور آؤٹ کمس، ٹھیک ہے؟ ہولنس ہے نا، سالمیت اس کو کہتے ہیں۔ اور کوئی بھی اچھا سول انجینئر اگر کوئی ایک دفعہ اچھا کام کر کے اگلے سال صحیح کام نہیں کرے گا تو کیا فائدہ؟ پہلی دفعہ چلو کئی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، جو اگلے غریب تھے انہیں کیا فائدہ ہوا؟ یا ایک علاقے کا پل ٹھیک بنایا، اگلے 10 علاقوں میں غلط بنا لیا، کرپشن کر دی، تو ان غریب علاقوں کے غریب لوگوں کا کیا قصور ہے؟ انٹیگریٹی کا یہی کنسیپٹ ہے نا کہ اسے پراپر ایکشنز کو کنٹینیوسلی کرنا پڑے گا، تب ہم کہہ سکتے ہیں یار یہ سول انجینئر ٹھیک ہے۔ اگلے پوائنٹ میں آپ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹیگریٹی وداؤٹ نالج از ویک اینڈ یوز لیس اینڈ نالج وداؤٹ انٹیگریٹی از ڈینجرس اینڈ ڈریڈفل۔ مطلب ایک جو انٹیگریٹی والا بندہ ہوتا ہے نا، اگر اس کی انٹیگریٹی ہے، نالج نہیں ہے تو فائدہ کوئی نہیں اس انٹیگریٹی کا، ویک اور یوز لیس ہے۔ اور نالج ہے انٹیگریٹی نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹرانسپیرنسی میں آگے آپ یہ ذرا جو ڈیفینیشنز ہیں نا اب آپ خود دیکھ لیجئے گا، آپ ایزی وے میں خود لکھ سکتے ہیں، یہ ذرا فارمل اور ٹیکنیکل انگلش میں لکھی ہوئی ہیں نا، ایک ایک لفظ آپ نہ یاد کیجیے گا، اپنے لینگویج میں یہ لکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بس یہ ہے کیا۔ ٹرانسپیرنسی میں اب آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایگزامپل اور نام سنا ہوگا، کیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کرتی ہے؟ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی ملک میں جو اچھے ادارے ہیں جو شفافیت کے قانون کا خیال کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چیزیں صحیح ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے، آڈیٹیبل ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے، مسئلے مسائل سے حتی الامکان ان کو بچانا چاہیے۔ تو یہی ہوتا ہے نا اس میں، اور کیا ہوتا ہے؟ مطلب شفافیت کے قانون، ٹھیک ہے؟ اب مثلاً ایک اور اگزامپل دے دیتا ہوں کہ مثلاً آپ کے والد صاحب نے فیملی کی کسی شادی کا 2 لاکھ روپے خرچہ کسی کو دیا ہے، اب وہ بتائے گا انکل یہ حساب اس طرح کا ہے، 10,000 دیگوں والے کو دیے، 40,000 کا گوشت آ گیا۔ جب کلیئر چیزیں ہوں گی تو پتہ ہوگا سب کو، نہیں ہوں گی تو پتہ ہوگا ڈنڈی ماری گی، سمپل، یہی ساری چیزیں ہیں پروفیشنل ایتھکس میں، یہ تو چیزیں ہیں نا پروفیشنل پریکٹسز میں، جب نہیں ہوگا تو مسئلے ہوں گے۔ اب آپ انفارچونیٹلی دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں، کئی لوگ نہیں کر رہے ہیں، وہ پھر یہی ہوتا ہے جناب سڑکیں ٹوٹ گئیں، پل خراب ہو گئے، کھڈے بن گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ یہی مسئلے ہیں نا۔ تو اگر بہت سارے لوگ، اگر میجورٹی نا، کچھ لوگ اگر غلط ہیں بھی، زیادہ تر لوگ اپنا پروفیشنل ایتھکس اپلائی کرتے ہیں، اپلائیڈ ایتھکس کو فالو کرتے ہیں، تو کیوں نہیں چیزیں سیٹ ہو سکتی؟ اب آپ دیکھ لیں کتنا ضروری سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب بندہ سول انجینئر بن جائے، میکینیکل انجینئر بن جائے، اس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہ ہو تو کیا وہ آگے کام کرے گا؟ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اگلا کمپوننٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ دیکھ لیں اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوتی ہے، آپ نے نیب کا نام سنا ہوا ہوگا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ احتساب، کہ کسی کو اگر کوئی پوچھا جائے تو وہ کہے کہ سر میں نے اپنا کام صحیح طریقے سے کیا، اور وہ ڈرے گا نہیں، وہ بتائے گا۔ حضرت عمر کی اگزامپل آپ کو پتہ ہے، ایک صحابی نے بڑے ادب سے آپ سے مسجد میں بات کی تھی کہ سب لوگوں نے اگر ایک چادر یا کپڑا لیا تو حضرت عمر نے بتایا تھا، ان کے بیٹے نے پھر بتایا تھا میرے والد صاحب نے نا میرے حصے کا، چونکہ ان کی ہائٹ لمبی تھی۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جس صحابی نے سوال کیا تھا تو گستاخی کی تھی یا بے ادبی کی تھی، اب یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ بندے نے کسی سے کوئی بات پوچھنی ہے تو بندہ خدا نخواستہ اپنا رویہ غلط رکھ لے، لہجہ ترش رکھ لے، یا یہ بات نہیں ہوتی نا، وہ تو اگلے کو خراب کرنے والی بات ہے۔ ہر بندے کی عزت ہوتی ہے۔ اب آپ نے مثلا کسی سے کوئی بات کرنی ہے گھر میں، اپنے بڑے بھائی سے یا کسی سے، اب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے یا میں کروں گا یا کوئی بھی کرے گا تو وہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو اگلا سیدھی سادھی لڑائی والی بات ہے۔ تو ان شارٹ یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہر بندہ اپنا کام اچھے طریقے سے کرے، اس کو پتہ ہو کہ یار جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو مجھے پتہ ہے کہ جب میں نے اپنا کام صحیح کیا تو مجھے ڈر نہیں ہوگا کسی بات کا۔ اگلا ہے کنفیڈینشیلٹی، یہ پیچھے بھی میں بتا چکا ہوں، پچھلی کلاس میں بھی آپ کو ان سلائڈ میں بھی تھا کہ کسی بھی جگہ جب آپ لوگ کام کرتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی اندرونی راز یا انٹرنل نیوز یا باہر آپ بتانا شروع کر دیں، یا خدا نخواستہ کسی ایسے معاملے پہ پڑ جائیں جس سے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے، کچھ بھی ہو رہا ہے نقصان پہنچانے والی چیزیں، پچھلی کلاس میں بھی ہم نہیں پڑھا تھا، اس میں مزید ڈیٹیل سے بتایا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں
اس میں لاس کا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، میڈیسنس کا بتایا، ڈفرینٹ پروفیشنس کا بتایا گیا. ہر پروفیشنل بندہ چاہے ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، جب وہ کنفیڈینشیلٹی کا خیال نہیں رکھے گا تو کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی، آگے یہ وہی چل رہا ہے، بتایا گیا اس نے، مختلف چیزوں کا اس نے بتایا. اگلا جو پوائنٹ نمبر 6 ہے آبجیکٹیوٹی کا، یہ آپ کی ریٹن اسائنمنٹ ہے، آپ نے اگلی کلاس میں پڑھ کے آنا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین آبجیکٹیوٹی اینڈ نیوٹرلٹی اینڈ ہاؤ دیز ریلیٹ ود پروفیشنل ایتھکس. یہ آپ کے 5 سے 10 منٹ لگیں گے، گوگل کر کے آئیے گا. اور اس کی جو اپ ڈیٹڈ فائل ہے انشاءاللہ کلاس 3 کی، ان سلائڈس کی، اگلی کلاس نمبر 4 میں نا، میں اس سے پہلے یا اسی کلاس میں میں یہ والی ڈیلیٹ کر کے جو بھی اپلوڈ کی ہے، اپلوڈ فائل انشاءاللہ اپ ڈیٹڈ فائل انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا، اس میں اس کے جواب بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے. پھر آپ کو اگلی کلاس میں بتاؤں گا کہ آبجیکٹیوٹی کیا چیز ہے اور یہ کس طرح پروفیشنل ایتھکس کے کمپوننٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. بالکل ہم اینڈ پہ لگ گیا لیکچر. اگلے پوائنٹ میں آپ جائیں 7ویں میں، تو رسپیکٹ فلنس ہے، گیو اٹ ٹو گیٹ اٹ. ٹھیک ہے، آپ دیں گے کسی کو عزت تو آپ کو ملے گی. کئی لوگ ضروری نہیں ہوتا آپ انہیں عزت دیں گے تو آگے سے عزت ہی کریں گے، کئی لوگ دوسرے ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن مطلب یہ ایک یونیورسل رول ایک بتایا گیا نا کہ زیادہ تر یہی چلتا ہے کہ آپ عزت دیں گے تو عزت ملے گی. ٹھیک ہے، سارا آگے وہی بتایا گیا کہ رسپیکٹ گیوز اے پازیٹیو فیلنگ آف اسٹیم فار اے پرسن اینڈ کنڈکٹ ریپرزینٹیو آف دیٹ اسٹیم. مطلب یہ ساری وہی چیزیں ہیں کہ آپ نے being a civil engineer, being a management sciences professional, being a doctor, being a judge, being a lawyer, being an architect، آپ نے اچھے طریقے سے لوگوں سے رسپیکٹ سے بات کرنی ہے. نیچے آپ آئنسٹائن کا دیکھ سکتے ہیں جی، I speak to everyone in the same way whether he is the garbage man or the president of the university. آخری پوائنٹ ہے جی obedience to the law. یہ پہلی کلاسوں میں بھی ہم نے پڑھا تھا، رولز کلائمیٹ، لاس کلائمیٹ، یاد ہے نا وہ جو 5 ٹائپ تھیں ایتھیکل کلائمیٹ کے. اب لاس کیا ہیں؟ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کے آپ نے اوبیڈینس کرنی ہے لاس کی. ٹھیک ہے، اب پاکستان کے قانون یا اسلامی شریع کے قانون کے مطابق اگر کوئی شراب حرام ہے سختی سے، تو سب کو چاہیے کہ شراب نہ پئیں. اور اگر سخت قوانین ہوں گے، کوئی شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا، اس کو کوڑے مارے جائیں یا جو بھی سزا ہے، تو پھر کون پیے گا؟ یہ کوئی غلط کام ایسا کیوں کرے گا؟ تو لا کی، چاہے شریع اسلامیہ کا لا ہے، چاہے ملکی یا نیشنل یا انٹرنیشنل لاز ہیں، اسٹیٹ یا فیڈرل لیول کے ہیں، جب ان کو پراپرلی فالو کیا جائے گا، اب ٹھیک ہے، اوائڈ کیا جائے گا، تو چیزیں بہت ساری حد تک سیٹ ہو سکتی ہیں. سمپل اس میں یہ بتایا گیا. ٹھیک ہے، آگے کچھ سلائڈز ہیں وسل بلوئنگ کی. اف یو ریممبر اسٹوڈنٹس، تو پچھلی کلاس میں بھی ہم نے وسل بلوئنگ کے کنسیپٹ کو ٹچ کیا تھا، جس میں بزنس ابیوزمنٹ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹو شو رانگ ڈوئنگ ٹو سم ون از وسل بلوئنگ. ٹھیک ہے، اس میں آگے زیادہ ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ وسل بلوئر، یہ پڑھیں شریار، ذرا یہ ریڈنگ کر دیں. A سلائڈ نمبر 32 whistleblower is a person who tells the public or someone in authority about the illegal, dishonest, or illegal activities occurring in a government department or private company or organization. A whistleblower is a person who raises concern about frauds, corruptions, wrongdoings, and mismanagement. جی سمپل سمپل. اگر کوئی کانسٹیبل ہے کسی تھانے میں، دیکھتا ہے کہ تھانے میں الٹا جو مجرم ہے انہیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، شریف لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، شرابیں چل رہی ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو رہا ہے، جرنل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اس کانسٹیبل کا کام ہے پہلے تو وہ سمجھائے ان لوگوں کو، آفیسرس کو، یا ان کو کہ سر یہ نہ کریں، یا جو بھی واٹ ایور، یا آفیسر ہے دوسرے آفیسر کو سمجھائے. اگر نہیں کوئی باز آتا تو پھر تب مجبور ہو کے وہ بلو دا وسل کرے، ہائر اتھارٹیز کو بتائے، یا آؤٹ سائڈ آف دیٹ آرگنائزیشن کسی جج کو بتائے جو ایکسٹرنل وسل بلوئنگ. یہ کچھ بھی سول انجینئر کی حیثیت سے بھی آپ اگلی اسائنمنٹس میں بھی چیز آئے گی، انٹرنل وسل بلوئنگ، ایکسٹرنل. تو یہ وہی چیز ہے جو پہلے پچھلی کلاس میں بھی میں نے بتایا تھا، اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی طرح بھی غلط کام کی، فراڈ، کرپشن، کوئی بھی جس کا بتایا جائے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وسل بلوئنگ کا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شکایتی ٹائپ کے، کسی بھی جگہ کوئی جن کا کام ہی زندگی میں شکایتیں لگانا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کوئی امپلائی کی بات کر رہا ہوں، پروفیشنل، اور بس جی ادھر کی بات اٹھا کے ادھر، وہ وسل بلوئنگ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ شکایتیں لگانا وسل بلوئنگ ہے. وسل بلوئنگ ایک بڑا کنسیپٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسا کام واقعی کوئی اور ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی شریف بندے کے پیچھے بندہ 5 لوگوں کو اکٹھا کر کے چلو جی شکایت لگاتے ہیں اس کی. یہ کوئی وسل بلوئنگ نہیں ہے، یہ الٹا خود ایک نیگیٹو چیز ہے. یہ وسل بلوئنگ نہیں ہے. وسل بلوئنگ یہ ہے کہ کوئی واقعی کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو بندہ کوشش کرے اس سے اپنی جگہ پہلے ڈسکس کرے، اس کے بعد مجبور ہو کے پھر بندہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ، مطلب یہ سارا ہے. یہ کنسیپٹس میں کلیئرلی چیزوں کا فرق کرنا سیکھیں، سمجھیں. یہ میں کبھی بھی نہیں اسٹوڈنٹس کو کہتا کہ شکایتیں ہی لگاتے. زندگی میں شکایتیں لگانا ہی خالی سب کچھ نہیں ہوتا نا، بہت سارے اور معاملات بھی ہوتے ہیں. تو یہ کنسیپٹ صحیح طریقے سے سمجھیں جو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں چیزیں. یہ انشاءاللہ سبجیکٹ آپ کو تھرو آؤٹ یور ڈگری اور آگے کام آئے گا.
آگے یہ پھر وہی بتا رہا ہے گورنمنٹ امپلائی who exposes corruption practices یا corrupt practices within his department یا her department is a whistleblower. So is an employee of a private organization who raises his or her voice against misconduct within the company. ٹھیک ہے جی. آگے آخری سلائڈ ہے جی. 3 R's of ethics are dimensions of ethics: rules, responsibility and respect. اب یہ 3 R ہیں, 3 R ہیں. یہ جو 3 R's ہیں نا, یہ پیچھے بھی گزر چکے ہیں. پہلی کلاس میں گزرا ہے رولز کلائمیٹ. ابھی 3rd کلاس میں پیچھے گزرا ہے رسپانسیبل امپلائی, وہ جو موٹیویشن والے سورج مکھی والے پھول میں تھا کہ ایک موٹیویٹڈ بندہ رسپانسیبل ہوتا ہے, کریٹو ہوتا ہے. اب یہاں پھر آگے رسپانسبلٹی, مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک موٹیویٹڈ بندہ 3 R's آف ایتھکس پہ پورا اتر رہا ہے. اب سمجھ آئیے کتنی ضروری ہیں چیزیں, سلائڈس کتنی ایک دوسرے کے ساتھ لنک کھاتی ہیں, لنک رکھتی ہیں. اور پھر رسپیکٹ آ گیا, ابھی ہم نے پیچھے پڑھا پروفیشنل ایتھکس کے کمپوننٹ میں رسپیکٹ. ٹھیک ہے جی, آپ کا لیکچر نمبر 3 ہو گیا ختم, اور سلائڈس آپ کو مل چکی ہیں, اور اسائنمنٹ نمبر 1 مل چکی ہے. 15-16 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے, 26 مارچ تک آپ نے سبمٹ کرانی ہے. 26 مارچ کے بعد کسی کی ملے گی تو اسائنمنٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. ٹھیک ہے, سیدھی بات ہے, بتا چکا ہوں 15 دن بڑا ٹائم ہے. اور اس کے علاوہ سی آرس کو اسائنمنٹ بھیجنی ہے. سی آرس میرے میل ایڈریس پہ مجھے بھیجیں گے, وہ میں سی آر سے کر لوں گا. وہ میرا اور سی آرس کا معاملہ ہے. آپ اپنے سی آر سے معاملات رکھیں, میرے سی آر سے اپنے معاملات ہیں. اور جہاں تک کوئز ہے, اگلے ویک ہونا ہے کوئز. ٹھیک ہے, اور کوئز اور اسائنمنٹس اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, اپنا نام شامل و سارا. جی, اب کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں. سر یہ اسائنمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, وہ شروع میں کنیکٹ نہیں ہو رہا. جی, سی آر بتائیں شارٹلی, انہیں پھر کلاس میں ختم کروں. شریار بتائیں. آج سب سے زیادہ انگیجمنٹ شریار کی رہی ہے. 2-3 اور لوگوں کو انگیج کیا, اسد کو بھی, لیکن ان کا شاید وہ آف لائن تھی یا وٹ ایور. جی شریار, انہیں بتائیں اسائنمنٹ میں نے کیا بتایا. جی کیا کہہ رہے ہیں اسد؟ وہ ایشو آ گیا تھا میرے لیے, 1-2 کوسچن ہے آپ سے. اچھا, پہلے یہ بتائیں لیکچر سمجھ آیا؟ جی سر سمجھ آیا. اچھا 1 منٹ, پہلے وہ دوسرے والے آپ کے دوست کی بات کلیئر ہو جائے. شریار ذرا مختصراً انہیں اسائنمنٹ کا دوبارہ بتا دیں, میں نے کیا بتایا تھا. سر نے اسائنمنٹ نمبر 1 کا بتایا, اس میں یہ فائلز ہیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے سب کچھ. تو 26 مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے اس میں, اور اس میں جو اسائنمنٹ ہے اس میں ہم نے وہ اسٹرینتھ اور ویکنس کے اکارڈنگ ہے, اور اس میں منیمم پیجز وہ 3 ہیں اور میکسیمم پیجز آپ کے 7 ہونے چاہیے ٹائٹل پیج کو چھوڑ کر. اور میں یہ اپنے گروپ سیکشن والے نوٹس میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھ لیجیے گا, اس میں فائلز میں نا اپلوڈڈ ہے. جی اسد آپ سوال کریں, پھر کلاس میں کلوز کر رہا ہوں. سر آپ نے جو سیکنڈ اسائنمنٹ دی ہے وہ بھی لکھ کے جمع کرانی ہے یا وہ صرف ایسی تیار کر کے آنی ہے اورل؟ یار وہ تو ویسے پڑھ کے آنا ہے نا. آپ تھے میرے خیال میں شروع کے ٹائم پہ نہیں تھے. میں نے کہا تھا کہ آج رات تک میں سارا سٹرکچر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا, اور ساتھ میں نے شروع میں کہا تھا ریکارڈنگ ذرا سنیے گا بھی نا کلاس کے بعد. اس میں ساری چیزیں میں نے شروع میں بتائی ہیں کہ 3 اسائنمنٹس ہونی ہیں پورے 16 ویکس میں. پہلی اسائنمنٹ ہے آج تیسرے ویک میں جو 5ویں ویک تک ہے. پھر اس میں بتایا گیا ہوگا اسٹرکچر میں فائلز میں کہ دوسری کب ہے, تیسری کب ہے. یہ جو میں کہتا ہوں پڑھ کے آئیے گا, تو یہ تو پڑھ کے آنے والا ہے نا, یہ کوئی اس طرح اسائنمنٹ تھوڑی ہے. یہ تو خالی ہے کہ آپ نے خالی گوگل سے 5-10 منٹ لگے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر یار, یہ سر ہاں, یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ایم ایس کی ہے یا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ یہ میں نے پہلی کلاس میں یہ بتایا تھا. اس کے سوال کی وجہ سر وہ اسائنمنٹ میں آپ کا نام مینشن کرنا ہے نا, تو ساتھ کو پھر لکھنا پڑتا ہے نا. میں نے ایم ایس کیا ہوا ہے سر. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہوا تو ساتھ ڈاکٹر لگا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسپیکٹ کی ایک بات ہوتی ہے. میں اپنی بات بھی نہیں کر رہا. مطلب اب بندہ عثمان رشید صاحب کو کرائے جمع, یا کسی فیمیل استاد یا استانی کو, تو بندہ کہے جی سبمٹڈ ٹو سلمان, سبمٹڈ ٹو فلاں. کتنی بری بات لگتی ہے. مطلب ظاہر ہے آپ سمجھ رہے جو میں کہہ رہا ہوں. خود بندے کو شرم آ جاتی ہے. میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے جن سے بچپن سے لے کے آج تک پڑھا, میں تو الحمدللہ میری میڈم تھی, میڈم رفت 5ویں تک, جن سے پڑھا ہے آج تک الحمدللہ, ان سے تعلق واسطہ ایک روحانیت کا. تو میں تو تصور بھی کہاں بھی جاتا ہوں یہ سوچ کے کہ بندہ کیسے رفت خالق ہے, مجھے رفت ملی تھی یا رفت نے مجھ سے, کتنی عجیب بات لگتی ہے. مجھے تو شرم آ جاتی ہے. میں کہتا ہوں میڈم رفت نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا, اس نے بھی نہیں, انہوں نے. مطلب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, ماں باپ اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں, لیکن انہوں نے اچھی تربیت کی الحمدللہ. باقی پرفیکٹ نہ آپ ہیں نہ میں ہوں, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہم لوگ مطلب ہر بندے میں کچھ نہ کوئی غلطی ہوتی ہے, لیکن کم از کم بددیانتی اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. باقی نماز بھی اللہ نے قضا رکھی ہوئی ہے سارے معاملات کی. غلطی سے بندے سے رہ جائے تو اللہ
نے کیا قضا نہیں رکھی باقی معاملے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا ڈس رسپیکٹ، یہ وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا ہوں، پی ایچ ڈی والا سوال، لیکن آپ وہ ایم ایس ہے میرا، بہرحال ابھی ایم ایس ہے. باقی اب میرے خیال میں کسی اور کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو یہ میوٹ کر لیں. سر کسی میرا اور سر کا کوئی کوشچن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سر میرا کوشچن ہے سر. جی معاذ، جی معاذ. ملکی معاذ سالمیت unmute. سر جی جی سر سر ملکی پیچھے سالمیت شور سر. ہے، آپ کا شور ہے پیچھے، ادھر شور آ رہا ہے. ابھی آواز ٹھیک آ رہی ہے سر؟ ہاں جی ہاں جی. سر ملکی سالمیت سر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سر، یہ تو پروفیشنلزم میں نہیں آئے گی نا. اچھا چلیے میں آپ کے سوال سے یہ ایک سوال کر رہا ہوں، اس میں آپ کس سینس میں یہ یوز کرتے ہیں بات ملکی سالمیت؟ ذرا پہلے مجھے یہ بتائیں. سر یہ آپ تو سر آزادی وغیرہ اور سلامتی اس ٹرم میں یوز ہوتے ہیں نا. جی، تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، ایک لفظ کے ایک سے زیادہ مطلب بن رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یس سر. اب یہاں جو میں نے چیز کہی تھی نا انٹیگریٹی میں، وہ اور حساب سے تھی. اب جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا وہ کسی اور سینس میں بات ہو رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی سر. ہاں، لیکن اس سینس میں اگر میں ریلیٹ کرنا چاہوں نا تو میں ان دونوں چیزوں کا بھی لنک بنا سکتا ہوں. الحمدللہ اللہ نے اتنا الحمدللہ کیا ہے کہ چیزوں کو میں کر سکتا ہوں. وہ کیسے؟ اب ذرا سنیں، لاجک سنیے گا، منطق سنیے گا. دونوں چیزوں کو اگر میں بناؤں لنک تو وہ بھی بن سکتا ہے. وہ اس طرح بن سکتا ہے کہ مثلاً پاکستان کے 40 ادارے ہیں اٹامک کے، میں مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں ایگزیکٹ پتہ، مثلاً ہم تصور کر لیتے ہیں 40 ہیں. خدا نخواستہ ان میں سے 20 ادارے، اللہ نہ کرے، اور 20 اداروں کے لوگ اگر بددیانتی کرتے ہیں، را سے پیسہ لے، اللہ نہ کرے، میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا بات. اب یہ نہ مجھے پتا تھا کہ آپ نے اینڈ میں مجھ سے یہ سوال کرنا ہے، اور نہ میں نے یاد کی ہوئی تھی ایگزامپل. اب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے سوال کے فوراً آپ کی بات سن کے جواب دے رہا ہوں. اب اللہ نہ کرے 20 اداروں کے ان میں سے 40 میں سے 20 اداروں کے کوئی ہزاروں لوگ غلط کام کرتے ہیں، اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں، وہ کرپشن کرتے ہیں، بتا رہے ہیں جی میزائل یہاں بن رہے ہیں، یہ کام یہاں ہو رہے ہیں، اس کی اتنی رینج ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، فلاں 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 جو بھی. تو کس کا فائدہ ہوگا؟ ملک کی سطح پہ تو فائدہ نہیں ہوگا نا، غیر ملکیوں کا، غیر علاقے کے لوگوں کا، دشمنوں کا فائدہ ہوگا. تو ظاہر ہے اب جن لوگوں نے یہ معاملات کی، یہ وائلیشن کی، پروفیشنل ایتھکس کی، پروفیشنل پریکٹسز کی، آنیسٹی کی دھجیاں بکھیری، انٹیگریٹی کی دھجیاں بکھیری، ٹرانسپیرنسی کی دھجیاں بکھیری، کانفیڈینشیلٹی کی، اوبیڈینس ٹو دا لا آف لینڈ کی دھجیاں بکھیری. کلیئر ہو رہی ہے نا معاذ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ لنک بھی جی بن سر. سکتا جی ہے، اس یس سینس سر. میں لنک بھی بن سکتا ہے. تو بہرحال 100 باتوں کی ایک بات سر، کہ کسی نے 1 روپے کی یا ہزاروں روپے کی کام تو غلط ہی ہے نا. تو 100 باتوں جی کی ایک بات یہ تھی. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اچھے طریقے سے کوئی اختیار کیجیے گا. میرے سبجیکٹ میں نمبر لینا کوئی بڑا مار کا نہیں ہے. کئی لوگ اس وجہ سے رہ جاتے ہیں یا رہ گئے ہیں یا جو بھی ہے، وہ پوری کلاسوں میں آتے نہیں ہیں. میں گارنٹی دیتا ہوں جس بندے نے میری 16 کی 16 کلاسیں لیں، 80 نمبر 75 سے 80 کم از کم اس کا بی یا بی پلس کہیں بھی نہیں گیا. یہ میں پوری گارنٹی دے رہا ہوں. اب بندہ 6 یا 7 یا 8 کلاسوں میں نہ، یا ایٹ لیسٹ 4 کلاسیں مس کر دے، 4 کلاسیں بھی بندہ مس کرے، چلیں اٹینڈنس اس کی پوری ہو گئی، چلیں مان لیا، لیکن ان 4 کلاسوں سے مثلا مڈ میں کوئی 15 نمبروں کا سوال آ گیا تو اس کو کیسے وہ لکھنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے سلائیڈز اس نے بعد میں دوستوں سے لے لی، لیکن جتنی ڈیٹیل سے، جتنی ایفرٹ سے، ایک ایک لائن پہ 3 4 ایگزامپلس میں بتا رہا ہوتا ہوں، کیا پھر آپ کو اتنا سمجھ آئے گا بعد میں؟ چلیں فائدہ ہے آپ کے آن لائن ریکارڈنگز میں آپ سن لیں گے اگر کوئی سننا چاہے. فزیکل کلاس تو کسی کی مس ہو گئی تو ہو گئی، یہ پرابلم ہوتا ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ کلاس میں آتے نہیں، اگر آ جائیں تو سنتے نہیں ہیں، پھر سنتے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو لکھتے نہیں ہیں. یہ ساری ایک چین ہے. ورنہ آج تک مجھے پتا ہے، میں الحمدللہ اتنا ایزی وے سے چیزوں کو لے کے چلتا ہوں. میں نے کوئی زیادہ بوجھ بھی کبھی نہیں ڈالا. ابھی 3 اسائنمنٹس ہیں 16 ویکس میں، اتنی تو ہوتی ہیں. 3 کوئز کر دی ہیں، پہلے 4 ہوتے تھے، اس دفعہ 3 کر دی ہیں. مزید آسانیاں کوشش ہوتی ہے لوگوں کو فراہم کروں، لیکن اب ہر بندی کا اپنا بھی تو کچھ فرض ہے نا، وہ اچھے طریقے سے کام کرے. اب 15 دن ایسے اسائنمنٹ کے، اب کیا آپ میں سے کسی کو کوئی نہیں پتا کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، انصاف سے بتائیں. اب شریعت سے میں کہوں یار تمہاری کیا خوبیاں ہیں، آپ میں کیا اچھی بات ہے؟ 2 4 تو ابھی بتا دیں گے کہ سر میں اچھا گانا گا لیتا ہوں، یا چلیں اچھی نعت پڑھ لیتا ہوں، یا میری آواز اچھی ہے. ہر بندے کے گلے میں وہ چیز تو نہیں ہوتی نا. کئی لوگ صحیح تلاوت نہیں کر سکتے، کئی صحیح کر لیتے ہیں، کئی اچھا سوئمنگ نہیں کر سکتے، کئی ڈوب جائیں گے، نہیں آتی. کئی اچھا کھانا لڑکیاں پکا لیں گی، کئیوں کو نہیں پتا، وہ سیکھ رہی ہوں گی. تو مطلب یہ بات ہے نا، اس میں بھی اب بندہ نہ لکھ سکے اور پھر بندہ کہے جی سر نے زیادہ. اب ہم نے کیا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے؟ ٹیچر بیچارے کیا کریں مجھے بتائیں؟ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آخر میں ٹیچر ہی ایسے تھے جی، یہ بڑی بات ہے غلط. مطلب کہنے کا مقصد ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام سا بندہ ہوں. مجھے دکھ صرف اس بات سے ہوتا ہے یار ہمارے کچھ لوگ ملک میں کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، مطلب یہ کیا چل رہا ہے. شکر ہے اللہ کا، آج تک میں نے اپنے الحمدللہ کسی ٹیچر کوئی بھی ہے جن سے مدرسے میں پڑھا ہے، جن سے ایک لفظ بھی سیکھا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے کچھ بھی ہے، آج تک اللہ کا شکر ہے میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا سوچا کرنا دور،
کوئی اس کے خلاف 2 لفظ لکھنا یا 2-4 لائنیں اردو انگریزی میں لکھنا تو دور، کبھی میں نے کسی کے بارے میں سوچا تک نہیں. اگر کوئی ٹیچر سخت بات کر بھی دیں تو خیر ہے، بڑے ہیں کوئی نہیں. دپڑ بھی بچپن میں کھائے ہیں. حالانکہ کئی دفعہ یہ ہوا ہے قاری صاحب، میں اگر آپ کو اگزامپل آخری کلاس میں ایکسپیرینس بتاؤں گا، وہ یہ ہوا کہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے، اس میں میرے ساتھ ایک 2 اسٹوڈنٹس تھے، لڑکے جا رہے تھے، انہوں نے ایک شرارت کی، وہ میں ان کے ساتھ تھا تو میں نہیں تھا اس میں شامل، لیکن قاری صاحب نے تینوں کو ایک ایک دھپڑ مار دیا. اب حالانکہ بہت اچھا میں بچہ تھا، مطلب شاگردی میں مطلب پسند کرتے تھے، چھڑی نہیں پڑی، اسٹک نہیں پڑی، جسے پنجابی میں آپ سوٹی کہتے ہیں کوے کی، وہ نہیں پڑی. 2-4 دھپڑ اگر 3 سالوں میں پڑ گئے تو کیا میری شان کم ہوگی؟ اگر قاری صاحب ماشاءاللہ میری مدرسے کے وہ وائٹ داڑھی والے، اگر انہوں نے مجھے دھپڑ مار دی تو کیا میں ان کے خلاف پورے محلے میں پرچہ لکھ کے بانٹنا شروع کر دوں کہ یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں؟ تو کیا میں کامیاب ہوں گا زندگی میں؟ یہی تو مسئلہ ہے نا. مطلب بندہ خالی ڈگریاں لے یا خالی اس طرح کام نہیں ہوتا، کامیابی بھی نہیں ملتی. خالی نمبر لینا ہی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. زندگی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. روحانیت کی بات بتا رہا ہوں، معرفت کی بات بتا رہا ہوں، اولیاء کرام کا طریقہ بتا رہا ہوں. اللہ کے ولی تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے، عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ناراض بھی ہو جاتے تھے ایک دوسرے سے، پھر ایک دوسرے سے راضی بھی کرتے تھے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب بندہ اپنے ہی زندگی میں خالی سوچتا رہے تو کیا زندگی ہے؟ یہ تو کوئی زندگی نہ ہوئی. تو بہرحال امید ہے کہ آپ سب کو چیزیں کلیئر ہوں گی. تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کلاس کا ٹائم ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. سر یہ ریکارڈنگ بھی اوکے آف کر سر، دی فی امان اللہ. سر پلیز ایم سی کیو ٹائپ سر ہوگا اللہ یا حافظ. ویسے ریٹن میں ہوگا؟ MCQ نہیں ہوگا جی، MCQ نہیں ہوگا. تیاری کریں بس اچھے سے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. سر اسائنمنٹ ابھی تک شو نہیں ہو رہی.